الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم لك الحمد فما جنبك الجلال وجهك وعظيم سلطانك. تو احد کے جو واقعہ ہوا تھا اس کی تفصیل کل آ گئی تھی. اس کے نتائج اور اس سے کیا سبق ملتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں سب سے اہم بات جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی اشارہ دے دیا کہ اگر تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی ہے اور اس کے اندر تم یعنی کمی بیشی کرو گے تو پھر اتنا نقصان اٹھانا پڑے گا. ہمارے رسول کی بات بہت قیمتی. تو وہ جن کو کہا تھا کہ تمہیں یہاں رہنا، یہاں سے ہلنا نہیں ہے، بلکہ بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر تم ان مردار خور جانوروں کو بھی اڑتے ہوئے دیکھ لو اوپر کہ مسلمان شہید ہو تو پھر بھی یہ جگہ مت چھوڑنا. لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ تو جنگ کا پاسا پلٹ گیا ہے، دشمن تو بھاگ گیا ہے، وہ تو بھاگ رہا ہے، تو بس وہ بات پوری ہو گئی. تو اس کا نتیجہ سامنے آ گیا. دوسری بات یہ کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، تو مسلمان کو ہار کیسے، یا مسلمان کو مطلب فتح کیوں نہیں مل پائی اس درجے کی. تو بات یہ ہے کہ یہ حق کی اور نبوت کی نشانی ہے، علامت ہے کہ ہمیشہ فتح نہیں ملے گی، ہمیشہ فتح نہیں ملے گی. اس لیے کہ اگر ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور وہ دعوت کی، اسلام کی، دین کی محنت کو لے کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے، اس کو فتح ملتی ہے، پھر وہ جاتا ہے، فتح ملتی ہے، جہاں جاتا ہے فتح ملتی ہے، کبھی بھی اس کو نقصان اٹھانا نہیں پڑتا، تو پھر اس سے ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ منافقوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی. بولے ان کے پیچھے لگو اور غنیمت جمع کرو، پیچھے لگو غنیمت جمع کرو، پیچھے لگو غنیمت جمع کرو. تو اللہ پاک کی حکمتوں میں سے بڑی حکمت ہیں، اللہ پاک کے ارکان حکمت کے ہوتے ہیں. تو بدر کے اندر جو نقشہ دکھا دیا، تو احد میں دوسرا نقشہ بھی دکھا دیا، احد میں دوسرا نقشہ بھی دکھا دیا. اس میں کھرے کھوٹے کو اللہ پاک واضح کر دیتے ہیں. تو یہ جنہوں نے یہ کھل کے بولا، جب انسان کی چاہت کے خلاف بعض اوقات نتائج نظر آتے ہیں، خاص طور پہ اجتماعی زندگی میں، تو وہ وقت ہوتا ہے جب کھرا کھوٹا صفائی کرنے کا ہوتا ہے. اور جب کھوٹا الگ معلوم ہو جائے نا تو پھر اس کے نقصان سے آدمی بچ سکتا ہے. تو عہد کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ اس میں کھرا کھوٹا واضح. منافقین جو تھے 1000 چلے تھے، 300 نے ساتھ چھوڑ دیا تھا کہ آپ ہماری بات نہیں مانی، آپ نے مدینہ میں رہ کے مقابلہ نہیں کیا، بلکہ آپ باہر جا رہے ہیں، تو لہٰذا ہم پیچھے. 300 منافق وہ کیا ہو گئے، وہ کھوٹا الگ ہو گئے. اور پھر یہ جب حال آیا اس کے اوپر انہوں نے بھی تانا مارا کہ دیکھو ہم کہتے نہ تھے، تو مزید کھوٹے الگ ہو گئے. جب کھوٹے الگ ہو جائے، دعوت کی محنت میں کھرا کھوٹا شروع میں ساتھ چلتا رہے گا، ان کو الگ نہیں کر دینا، چھوڑنا نہیں ہے. کوشش کرنا یہ کھوٹا چمک جائے، کھوٹا چمک جائے، یہ کام کسی طریقے سے چل پڑے، جتنے ہمارے کام میں آ سکتے. اب جیسے ہم روپے پیسے وہ کوشش کرتے ہیں نا، یہ چل جائے، کسی طرح ٹیپ لگا کے بھی چل جائے، چل جائے. ہاں، اس طرح ہمیں کسی انسان کو آخری حد تک کوشش کرنی ہے کہ یار وہ کسی طریقے سے بھی چل جائے، یہ ضائع نہ ہو. تو اسی طرح دعوت کی محنت شروع میں لے کے سب کو چلنا ہے، لے کے چلنا ہے. ہم نے بات عرض کی تھی کہ مکہ کے اندر منافقت نہیں تھی، یا پکے مسلم پکے کا، یا پھر وہ تھے جو نیوٹرل تھے، ان کو کوئی طرف نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، کھرا یعنی وہ بالکل کھرے لوگ تھے. اور یا پھر اور کھرے کیوں تھے، ان کے پر اذیتیں آ رہی تھیں اور یہ لوگ جم رہے تھے، اور ادھر ان کی مخالفت بڑھ رہی تھی. وہ کہتے ہیں نا فلم عزیزم دعائی اللہ فرارا، جتنی دعوت دے رہے تھے ان کی نفرت بڑھ رہی تھی. یہ پوزیشن. اور مدینہ میں آنے کے بعد جب کیا ہو گیا کہ اب یہ لوگ اپنے مفاد کی وجہ سے اس کو کھل کے بیان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ مخالف ہو جائیں گے ہمارے، اور مخالفت بھی نہیں کرتے تھے، اور بیچ میں معاملہ تھا، لیکن ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اس سبق تو یہ ملا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ہر قیمت کے اوپر آنا ہے، نہیں تو پھر نقصان ہوگا. اچھا، ایک بات یہ بھی ہوئی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی شان یہ ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کی شان یہ ہوتی ہے، نبی یہ چاہتے ہیں کہ کسی انسان کو نقصان نہ ہو. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ جنگ کے میدانوں کے اندر بھی کوئی تیر براہ راست خود پھینکا ہو، یا تلوار خود چلائی ہو، یا کسی کو قتل کیا. یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صاحب بن وقاص رضی اللہ عنہ کسی احد کے اندر تیر اٹھا کے دے رہے تھے. فدا کا ابھی وہ امی ہے، سعد، فدا کا ابھی وہ امی، میرے والدین تم پہ قربان ہوں، تم تیر چلاؤ، تیر چلاؤ. ان کو یہ کہتے تھے، وہ تیر پکڑاتے تھے. اور فرماتے تھے علی جا کے ان کو جا کے نمٹو. اور دوسرے صحابہ سے فرماتے تھے کون ہے جو ان کو دیکھے گا، طلحہ رضی اللہ عنہ جاتے تھے، ان کو نمٹاتا رہتے تھے. تو لیکن اسی طرح آگے بنو حوازن کے اندر بھی آئے گا کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ آگے بڑھتے تھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ تو
اس لیے کہ نبی جس کے اوپر ہاتھ اٹھا دے اور نبی کے ہاتھ سے جو قتل ہو جائے، یا جو نبی کو قتل کرے، دنیا کا بدترین انسان ہے، سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہو۔ تو شفقت ہوتی ہے ماں کی طرح، جیسے ماں کو بچے کے لیے شفقت ہو۔ تو لیکن بعض اوقات انبیاء علیہ السلام کو بھی کھینچ کر میدان جنگ میں لے آیا جاتا ہے، لوگ کھینچ کر لیتے ہیں، آتے نہیں ہو لے۔ بدر میں بھی آپ وہ قافلے کو روکنے گئے تھے، لیکن وہ سامنے سے مقابلے پر آئے۔ عہد میں بھی آپ نہیں چاہ رہے تھے کہ جنگ ہو، خندق میں بھی آپ نہیں چاہ رہے جنگ ہو، وہ آ گئے۔ تو جب ان کو انبیاء علیہ السلام کو کھینچ کر جنگ کے میدان میں لایا جاتا ہے، تو ان کو دو کام کرنے ہوتے ہیں اہم۔ ایک تو یہ کہ نبی جب جنگ کے میدان میں جاتے ہیں تو وہ کون سے جاتے ہیں؟ حتی یثکن فی الارض، حتی یثکن فی الارض وما كان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثکن فی الارض، ایسے ہی وما كان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثکن فی الارض۔ تو یہ نبی جب جنگ کے میدان میں جب آ جاتے ہیں نا، تو پھر بات یہ ہے کہ جب تک اچھی طرح دشمن کی کمر نہ توڑ دیں، اچھی طرح خون نہ بہا دیں، اس وقت تک قیدی بنانے کی گنجائش نہیں ہے۔ جنگ بدر پہلے ہی واقعہ تھا، لیکن انبیاء علیہ السلام میں شفقت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو پہلی جنگ کے اندر یہ ہو گیا کہ قیدی بنا دیے گئے۔ اس سے پہلے کہ کمر توڑ دیتے اور خون بہا دیتے تو وہ قیدی بنا لیے گئے۔ اور قیدی بنانے کے بعد پھر دوسری بات جو اللہ کو پسند تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کیا کریں، تو ابوبکر بھی نرم دل تھے، اور ایسا ہے کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دے، کیا پتہ اللہ ان کو ہدایت دے دیں، اور اللہ پاک نے فضل فرمایا، بہت سے لوگوں کو ہدایت ملی، اور عباس بھی پکڑ میں آ گئے تھے، تو اللہ پاک نے ان کو بعد میں ہدایت دی ماشاء اللہ۔ اور حضرت عمر کی رائے تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کہنا تو یہ ہے کہ جو جس کا رشتہ دار ہے وہی اس اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ علی جو ہے اپنے بھائی کو قتل کریں، اور فلاں اپنے ماموں کو قتل کرے، اور جو جس کا رشتہ دار ہے، اور میں اپنے فلاں رشتہ دار کو قتل کروں، تاکہ اللہ پاک بھی دیکھ لیں کہ ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں۔ تو یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، تاکہ فیصلہ ہو۔ تبھی حضرت عمر کو فرماتے فاروق ہیں، یہ فیصلہ کرنے والے۔ اللہ پاک کو عمر رضی کی بات پسند آئی تھی کہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ جو 70 قیدی چھوڑے تھے، تو اس کے اندر پھر یہ ہوا کہ 70 صحابہ کا شہید ہونا یہ 100 مقرر ہو گیا، جب اسی قیمت دینی پڑے گی۔ 70 چھوڑے تھے اور احد میں 70 شہید ہوئے۔ دوسرا، نبی ایک اور کام کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو جب جنگ کے میدان میں آتے ہیں تو جنگ کے میدان میں بھی رحمت ہوتے ہیں، وہ جنگ کے اصول سیٹ کر دیتے ہیں کہ جنگ بھی کن اصولوں پہ کرنی ہے۔ اپنے جو بھی لشکر روانہ کرتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ان کو پہلے دعوت دینا، اور اگر قبول کر لے تو تمہارے بھائی ہیں، پھر ان کو نماز کا بتانا، زکوٰۃ دینے کا بتانا، یہ چیزیں بتانا، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہ مانے تو ان سے جزیہ کی بات کرنا کہ ہم تمہاری حفاظت، ہم تو حکومت ہم کریں گے، لیکن تمہیں تمہاری حفاظت کریں گے، اس کا تمہیں ٹیکس دینا ہوگا، جزیہ دینا ہوگا۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ مقابلے پر آ جاؤ، تیسری چیز یہ کہ مقابلے پر آ جاؤ، سلوار سے ہستہ کر لیجیے۔ اور فرماتے جب تم مقابلے پر جاؤ گے ایسا نہیں کرنا کہ راستے میں پھلدار درختوں کو کاٹتے پھرو، یعنی فساد نہیں مچانا۔ جب تک ضرورت نہ ہو تو پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا، ضرورت ہو جائے جنگ کے میدان میں تو الگ بات ہے، تو درختوں کو نہ کاٹنا، پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، ان کو نقصان نہ پہنچانا۔ اور جب جنگ ہو جائے تو لوگ اگر ان کی کمر ٹوٹ گئی دشمن کی، اور وہ اب کمر ٹوٹ کر اب وہ بکھرنا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، تو چن چن کر قتل نہ کریں، اور عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، جو جنگ میں نہیں آئے لڑنے کے لیے ان پر ہاتھ نہ اٹھانا، بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ اور اگر تم دیکھتے ہو کچھ لوگ اپنی کونوں میں اور عبادت خانوں میں اور پہاڑ کی گھاٹیوں میں کئی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، یکسو ہو کے اب وہ تم سے لڑنا بڑنا نہیں کر رہے، تو ان کو قتل نہ کرنا۔ یہ سارے اصول سیٹ کر، اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام سے پہلے یعنی جو لوگ جنگ کیا کرتے تھے ان کے ایسے کوئی اصول نہیں ہوتی۔ اور لاشوں کو وہ نہیں کرنا، کیا بولتے ہیں، میوٹیلیٹ نہیں کرنا، مسئلہ نہیں کرنا۔ اس سے پہلے جنگوں کے کوئی اصول نہیں تھے،
جس کو چاہو پکڑ لو، جس کو چاہو قتل کر دو، قیدی بناؤ، یہ کرو، مار دو، پیچھے جاؤ ان کو پکڑو. لیکن یہ آپ جنگ کے اصول ہے. جنگ کے بھی اصول ہے، جنگ کے بھی اصول. یہ دو کام اللہ پاک نے آپ سے کرا. تو پھر اس میں یہ ہوا کہ ان حضرت کو احد میں چھوڑ دیا گیا، اور بدر میں چھوڑ دیا گیا، پھر احد کے اندر یہ حضرات شہید ہوئے. احد کے بعد پھر ایک اہم واقعہ جو آیا، یہ احد ہوئی 3 ہجری میں. احد کے بعد ایک اہم واقعہ جو آیا وہ یہودیوں کا جو دوسرا قبیلہ تھا وہ بنو نذیر تھا. پہلا قینقاع تھا جس کو بے دخل کر دیا تھا، بدر کے بعد انہوں نے چیلنج کیا تھا. دوسرا بنو نذیر تھا. تو یہ بھی بدتمیزی کیا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کے خلاف اکسایا کرتے تھے، حالانکہ ان سے میثاق ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مداخلت نہیں کریں گے، اور ایک دوسرے کی مدد، کبھی حملہ ہوا تو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، حفاظت کریں گے. تو حفاظت تو دور کی بات تھی، الٹے یہ لوگ جو ہے خلاف اکسا رہے تھے، مکہ والوں کو خاص طور پہ اکسا رہے تھے. اور پھر کسی موقع پر انہوں نے آپ علیہ السلام کو بلایا تھا اپنے علاقے کے اندر اور بات چیت کے لیے، اور اس میں بات چیت کے دوران میں انہوں نے ایسی کو پلاننگ کی کہ آپ علیہ السلام کو دوران گفتگو شہید کر دیا جائے. غالباً اس کا انداز یہ تھا کہ آپ جس جگہ بیٹھے ویسے اوپر کوئی کسی کو بھیجا کہ اوپر سے جا کے کوئی چکی کے پارٹ وغیرہ اوپر سے گرا دو، تو آپ علیہ السلام کو جو ہے تو آپ علیہ السلام کو غالباً جبرائیل علیہ السلام نے آ کے خبر دے دی، اور آپ نے بڑی ذہانت کے ساتھ کسی کو بتایا نہیں، تذکرہ نہیں کیا، کوئی ایسی آواز بلند نہیں کی، خاموشی کے ساتھ آپ اٹھے اور چل پڑے. اور سب کا خیال تھا کہ شاید کوئی تقاضے کے لیے جا رہے ہیں. آپ گئے اور گئے، بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی. تو پھر سب لوگ پریشان ہوئے، نکلے ڈھونڈنے کے لیے، اور کہیں ملے ہی. تو پھر جب مدینہ منورہ پہنچے تو پتہ چلا کہ عوام موجود تھے، اور معلوم ہوا کہ یہ لوگ یہ کرنا چاہتے تھے. اور پھر اس کے بعد آپ نے جاتے ان کا محاصرہ کیا، اور پھر ان کو وہاں سے اس شرط پر کہ اس علاقے کو چھوڑ دیں گے اور یہاں سے چلے جائیں، تو ان کو بے دخل کر دیا. ویسے تو ان کے اوپر سزا تو بنتی سی ان کی، لیکن اس میں عبداللہ بن ابی بن سلول یہ مانے ہوا. اس نے بات چیت کرا کر، یہ بھی سردار تھا، منافق تھا، ان سے ملا ہوا تھا، اس قبیلے کے ساتھ ان کی دوستی تعلق تھا. تو اس کے بارے میں بڑی زیادہ بات کی، اور چاہا کہ بھئی ان کو جو معاف کر دیں، یوں کر دیں. تو پھر کافی حمایت کی، اور آپ کے سامنے بھی نرمی کا معاملہ فرمایا. دوسری دفعہ قینقاع ہو گیا، پھر نذیر ہو گیا. اس کے آگے چل کے وجہ بتائیں گے کہ بعد میں آپ نے بہت سخت ایکشن لیا تھا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ دوسری دفعہ میں ان کو چھوڑا تھا کہ آپ علاقہ چھوڑ کے یہاں سے جو سامان لے آنا لے جائیں، باقی چھوڑ کے چلے جائیں. تو وہ بے دخل ہو گئے، کچھ خیبر چلے گئے، کچھ آگے پیچھے چلے گئے. ان میں حیی بن اخطب یہ بہت اکساتا تھا، ان کا سردار بھی تھا. بہرحال یہ بھی چلا گیا. تو یہ علاقہ بھی خالی ہوا. اور یہ کون سا سال تھا؟ تقریباً احد کے بعد بھی فوراً کے کچھ بعد کا واقعہ تھا یہ. اور چوتھے سال میں پھر کیا ہوا، کچھ بڑے سانحے ہو گئے. جب یہ ان سے فارغ ہوئے، احد سے فارغ ہوئے، یہودیوں سے فارغ ہوئے، تو آپ علیہ السلام کو پھر دوسرے علاقے والے بھی پریشان کر رہے تھے، مکہ والے بھی پریشان کر رہے تھے. ان سے ہر وقت ڈر لگا ہوا تھا کب آ کے حملہ کر دیں گے اور کچھ کر دیں گے. تو اسی طرح کچھ قبائل اور بھی اٹھ گئے تھے. تو جیسے ایک اصل کا قبیلہ تھا، اور ایک اور بھی قبیلہ تھا، قارا نام تھا اس کا. تو وہ مسلمانوں کو جہاں ڈھونڈتے تھے، کہیں قتل کر دیتے تھے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور وہ راستے غیر محفوظ ہو گئے. تو آپ علیہ السلام کی خبر لینے کے لیے گئے. اچھا، اسی طرح یہ بھی ہوا کہ کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمیں کچھ اپنے مبلغین دے دیں، اور ہمارے علاقے میں جا کے وہ تبلیغ کریں تاکہ وہ اسلام میں آ رہی. تو آپ علیہ السلام نے بڑے چیدہ 10 صحابہ جو ہیں بڑے اصحاب صفہ میں سے تھے، ان کو ان کے ساتھ کر دیا. وہ چلے گئے دعوت دینے کے لیے. وہاں پہ گئے، انہوں نے راستے میں دھوکہ دیا، اور دھوکہ دینے کے بعد ان سب کو شہید کر دیا. انہوں نے مقابلہ بھی کیا، لیکن یہ کہ وہ سب شہید ہو گئے. اور ایک بڑا اہم واقعہ اس میں یہ بھی ہوا، جب ان کو شہید کیا جاتا تو بعض صحابہ کہتے کہ پس تو رب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہو گئے، رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہو گئے. تو بولتے یہ کون سی کامیابی ہے؟ تو بعد میں جو تحقیق کی، ایک شخص خود کہتے ہیں میں نے نیزہ مارا تھا پیچھے سے. وہ آگے بات کرنے کے لیے گئے تو میں نے پیچھے سے نیزہ مار دیا، اس میں سے اشارہ کر دیا، نیزہ مار دیا. تو وہ گرے. وہ کہتے خود تو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم والا نیزہ تو میں نے مارا، گرے وہ، مرے وہ، کامیاب بھی وہی ہوگا، یہ کیسے کامیاب تو میں ہوں. بعد میں تحقیق کی نوبت کامیابی تو آپ کی کامیابی، اصل کامیابی. بعد میں سچ کہتے ہیں میں بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو قربانی جو ہے نا، وہ دلوں کو نرم کرتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ہدایت کے استعداد پیدا کرتی ہے. اس طرح ایک اور واقعہ ہوا، ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ رجیع کا واقعہ کہلاتا ہے، یہ والا جو پہلے بتایا حادثہ رجیع کہلاتا ہے. اور دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک
نجد کا ایک شخص آیا، وہاں کا سردار آیا، وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ دے دیں ساتھی، تو میں جو اپنے علاقے کے اندر ان کو جو آپ تبلیغ کریں اس طرح ان کی بات چیت کریں. تو آپ علیہ السلام نے 70 صحابہ تقریباً زیادہ تر اصحاب صفہ میں سے تھے، ان کو ساتھ کر دیا. پہلے ان کو منع بھی کیا کہ نہیں مجھے خدشہ ہوتا ہے تمہارے بارے میں کہ یہ ہوگا اس طرح سے. اس نے اپنی ذمہ داری لی ان کی حفاظت کی کہ نہیں سردار آدمی کچھ نہیں ہوگا. وہ گئے تو ان کے ساتھ بھی پھر ایسے ہی ہوا، 70 صحابہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. اس سے آپ علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی. تو اس پر آپ علیہ السلام نے قنوت نازلہ بھی پڑھی تقریباً 1 مہینے تک. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. ان کے لیے بدعائیں بھی کی. اور پھر انہی سالوں میں ایک طرف سے صحابہ کی قربانی تھی، یہ شہید ہوئے اور بڑے آپ علیہ السلام کے چہیتے صحابہ تھے. یہ اصحاب صفہ تھے، وہیں رہتے تھے، وہیں ان کا پڑھنا رہتا تھا، وہیں پڑھے رہتے تھے، دین سیکھتے تھے. جہاں پہ دین کا تقاضا ہوتا تھا تبلیغ کا وہاں جاتے تھے آتے تھے. خاص آپ علیہ السلام کے یہ لوگ تھے. اور کبھی نکل جاتے تھے پہاڑوں میں چلے جاتے تھے، وہاں سے لکڑیاں چن کے لے کر آ جاتے تھے. آپ علیہ السلام گھر والوں کے لیے وہ لکڑیاں جلانے کے کام آتی تھیں. کوئی آپ ارشاد فرماتے اس کو یاد کرتے، اس پہ عمل کرتے، دوسرے کو پہنچاتے. بڑے خاص الخاص تھے اصحاب الصفہ یہ شہید ہوئے. اس کا آپ علیہ السلام اور اس میں کافی قرآن پاک کو یاد کرنے والے بھی اس میں صحابہ تھے. اس کا آپ علیہ السلام کو بہت غم تھا. تو اب آپ علیہ السلام نے اس کی ان کا بدلہ لینے کے لیے، ان کی کمر توڑنے کے لیے، چونکہ ایک بات عام ہوتی جا رہی تھی کہ صحابہ اس طرح شہید ہو رہے تھے، تو آپ علیہ السلام خود غالباً 200 آدمیوں کا لشکر لے کر روانہ ہوئے تاکہ پورے علاقے سے گزرے اور نجد کی طرف گئے. تو لیکن وہ چھپ گئے، بھاگ گئے، پہاڑوں میں نکل گئے. اب جب آپ وہاں سے واپس آئے، جس علاقے سے گزرے اس کے دائیں بائیں کے علاقے تھے، پھر وہ آہستہ آہستہ ان کے آپ علیہ السلام مرغوب ہو گئے اور مسلمانوں کی اس میں آ گئے، حمایت میں آ گئے، یا کم سے کم ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم ایسا کریں گے تو ہم پر سے اس کا بدلہ لیا جائے گا. تو اس میں ایک اچھی فضا تیار ہوئی. پھر وہاں سے آپ اسلام واپس پڑے. تو چوتھے سال کے اندر یہ اہم واقعے یہ ہوئے. 5ویں سال کے اندر نا خندق ہوئی، خندق کا واقعہ ہوا. اب ہوا یہ کہ جو بنو نجیب بنو قریظہ کے لوگ نکلے تھے، اس میں حیی بن اخطب بھی تھا. اب یہ دوسرے کو اکتا رہا، ادھر مکہ مکرمہ میں جا کے بھی سے بات کر رہا تھا، تو ادھر بنو غطفان کو بھی تیار کر رہا تھا، اور 2-3 اور قبیلے تھے، جنگجو قبیلے تھے، ان کو بھی تیار کر رہا تھا کہ تم جا کے سب اکٹھے آ جاؤ، ایسے کر کے، نہیں تو تم سب جاؤ گے، اکٹھے آ جاؤ. اور مکہ والے ویسے ہی وہ تیار بیٹھے تھے، ان کو بھی اکسا رہا تھا. تو وہاں سے پورا مکہ والوں کو تیار کیا، بنو غطفان کو تیار کیا، ان کو تیار کیا، یہود جو ہے ان کو تیار کر رہا تھا، بنو قریظہ ایک اور جو تیسرا قبیلہ تھا ان کو بھی تیار کر رہا تھا، لیکن وہ مان نہیں رہے تھے کہ ہمارا معاہدہ ہوا ہوا ہے، ہم معاہدے کو نہیں توڑنا چاہتے. لیکن آخر کار کب کو لیتا یہ خندق کے لیے آ گئے. آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. تو مختلف رائے، اس میں سے ایک رائے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی آ گئی کہ خندق ہم ایسے موقعوں کے اوپر خندق کھود کے اپنا جو ہے اپنی حفاظت کرتے ہیں. تو اس میں ایک بات اصولی بات یہ بھی آ گئی کہ بھائی جب دین کے جو شریعت کے احکامات ہیں، جس میں اللہ تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات ہوں، اس کے اندر تو کوئی مشوروں کی ضرورت نہیں. ٹھیک. ہاں یہ بات ہے کہ کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے، ایک چیز پہلے بھی ہو سکتی ہے، بعد بھی ہو سکتی ہے، اس بارے میں مشورہ ہو سکتا ہے. لیکن ایسی چیز جس کے اندر کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، تو جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم عالم بھی امور دنیا کو، دنیا کے امور کو تم بہتر سمجھے. اب ایک وار اسٹریٹجی ہے، جس طرح ایک پودے درخت لگانا ہے، تو نبیوں کا کام نہیں ہے کہ درخت پودے لگائیں، کہ کھجور کو کھجور کی قلم لگائیں. تو یہ تو بہتر جانو اس کے اندر کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں، اللہ کہ کوئی حرام چیز ہو وہ اس کے اندر تو اسلام تفصیل سے بتاتا ہے کہ فصل کی تقسیم کیسے ہوگی، ٹھیک ہے نا، کہ مساقات کیسے ہوگی، مزارعہ کیسے ہوگا، تو یہ تو بتائیں گے، مداربت کیسی ہوگی بتائیں گے. لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی شریعت کا حکم اگر اس کے اندر کوئی اس مداخلت نہیں ہو رہی، تو پھر انتم عالم بھی امور دنیا. تو انہوں نے ان سے رائے بھی دی جائے. جیسے آپ نے خطوط بھیجے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس کو اہمیت اتنی نہیں جب تک کہ مہر نہ لگی ہو. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرا بھیج دینا ہی کافی ہے. بس اگر یہ بات ہے وہاں پر تو ٹھیک ہے، مہر بنا کے آپ نے مہر لگا. تو آدمی بلا وجہ کسی دین کے ایسے امور کے اندر جس میں اللہ نے سہولت رکھی ہو، تو اس میں بلا وجہ سختی نہیں کرنے کی. کسی زمانے میں 1 گھنٹہ آگے 1 گھنٹہ پیچھے ہوتا تھا، گھڑی 1 گھنٹہ آگے پیچھے ہوتی تھی. تو مشورہ بھی ایک جگہ ہوا تو بات آ رہی تھی، تو مکی مسجد میں مشورہ ہو، دوسری جگہ بات آ رہی تھی،
تو بعض اس کو بلا وجہ ایک تو مسئلہ بنا دیتے ہیں حکومت کے ساتھ اڑیل کرنے کا کہ اس میں حکومت اور حالانکہ اس کے اندر ایک انتظامی چیز ہوتی ہے کہ بجلی بچ جائے گی کچھ، ہمیں دن کا وقت زیادہ مل جائے گا، اگر دن جلدی شروع ہو جائے گا، جلدی چھٹی ہو جائے گی تو روشنی میں کام ہو جائے گا، تو ہماری رات کو مشینیں کم چلیں گی تو وہ بچا کے جائے گی، یہ امور ہے۔ اور سب تک اور نیتیں ہوں ان کی تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بازار یہ چیز ہے بھی تو کافی مشورہ یوں کرتا یوں کرے یوں کرے، وہ بھائی امین صاحب غالباً تھے، تو انہوں نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی نہ تو یہ کچھ یہ والے گھنٹے کوئی شریعت کے مطابق ہے، نہ وہ گھنٹے شریعت کے خلاف ہے، وہ انتظامی امور کے اندر اگر بات مان لی جائے تو اس میں حرج ہی نہیں۔ اسی طرح جس میں بہترین نظر آئے مسلمانوں کے لیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رائے دی کہ خندق کو مقابلہ کرتے ہیں، تو پھر یہ اس کو طے کر لیا گیا اور خندق کھودی گئی، کئی کلومیٹر کی خندق تھی، 10 10 ساتھی طے ہو گئے، 10 10 صحابہ کی جوڑیاں بنا دی۔ انتظامی امور کے اعتبار سے بہت اچھی اسٹریٹجی تھی کہ آپ کاموں کو تقسیم کر دینا، یہ کہنا کہ بس سب ایسا کرو، سب خندق کھودنا شروع کر دو، یہاں سے وہاں تک کھودنی ہے سب، نہیں، ایک اچھی اسٹریٹجی آپ اسلام کی حکمت ہے، ایک اچھا لیڈر اچھی اسٹریٹجی یہ ہے کہ کاموں کو تقسیم کر دیں، جیسے ہم بعض کو جماعت میں بھی کہتے ہیں کہ دو ساتھی ذرا یہ کام دیکھ لیں، خدمت دیکھ لیں، دو ساتھی یہ دیکھ لیں، دو ساتھی یہ دیکھ لیں، تو کاموں کو تقسیم کرنے سے سارے کام قابو میں آ گئے۔ تو آپ نے 10 10 ہاتھ کی کوئی ایسا رقبہ تھا وہ دے دیا، تو تقریباً 10 15 فٹ گہری تھی، اور اور جو ہے وہ 15 یا تقریباً 30 فٹ 30 ہاتھ چوڑی تھی، تاکہ گھوڑے سوار بھی اس کو چھلانگ مارتے تھوڑا سا، تو یہ خندق کھودی گئی، اور بہت مشقت کا وقت تھا، اور صحابہ کرام یہ خندق بڑا اہم موڑ تھا، یہ دعوت کی لائن کا بہت اہم موڑ تھا۔ ایک تو بات یہ تھی کہ صحابہ کرام کے پاس، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا انٹرنیشنل ریلیشن جو ہوتی ہے، ریلیشن تو تھے ہی نہیں، دائیں بائیں والے سب وہ تو مخالفت پر ہی تلے ہوئے تھے، کہیں سے امداد کی توقع نہیں تھی، مدینہ منورہ ہی تھا اتنا سب ریسورسز جتنے تھے وہ سب لگ گئے تھے، مدینہ والوں کو سارے ریسورسز لگ گئے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کام تھا، تو خندق کو کھود رہے تھے اور بھوک اپنی انتہا پر، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ غالباً کسی نے دیکھا کہ آپ کو بھوک کی وجہ سے آپ کے چہرے پر اثرات اس کے ظاہر ہو رہے، اور سردی کا موسم تھا، اور خوف تھا، وَإِذَا بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل حلق میں آ رہے، تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ جمع تھیں، تو خندق کھودی بعض یعنی بہت محنت کے ساتھ، اور اشعار بھی پڑھ رہے تھے کہ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو جہاد کرتے رہیں گے، اور آپ السلام نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ اللہ یہ دنیا کا ایسا کوئی عیش نہیں ہے، اصل تو آخرت کی زندگی، آخرت میں مزے ہیں، اور یہ اللہ تو انصار کی اور مہاجرت کی مغفرت فرما، اور سب کام فرما رہے تھے، آپ علیہ السلام بھی ایک گروپ میں شامل، آپ علیہ السلام بھی محنت فرما رہے تھے، تو ساتھ لگنا، جو ساتھی کام کر رہا ہوں تو امیر صاحب کو ساتھ لگنا یہ بڑی اہم بات ہے، لیڈرشپ کی اچھی علامت، اس سے کام میں جان دے دو، تو باوقت اچھا اس میں تھا کہ جو ماہرین تھے، جو مضبوط قوی تھے، وہ تو گڑھے کو کھودتے جا رہے تھے، اور جو دوسرے اس درجے کے ماہر نہیں تھے یا اتنی ہمت والے نہیں تھے تو وہ مٹی کھود کر خالی کرتے جا رہے، کاموں کو تقسیم کرنا یہ بڑی حکمت ہے، جو کام کر سکتا ہو اس کو اس پہ لگا کر باقیوں کو معاون بنانا، سب کو آگے بڑھانا۔ آپ علیہ السلام تشریف رکھتے تھے، صحابہ کرام تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان آ گئی ہے، وہ ٹوٹ کے نہیں دے دی، چٹان آ گئی ٹوٹ کے نہیں دے، تو آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، جب آپ کے پیٹ سے چادر ہٹی تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ کا بھوک کی وجہ سے برا حال، تو آپ گئے اس خندق میں، اور آپ علیہ السلام نے کدال ماری، ایک کدال ماری تو ایک روشنی کی، اور آپ نے فرمایا کہ روم فتح ہوئی، دوسری ماری تو دوسری روشنی نے دی، پارس فتح ہو، پھر تیسری ماری تو تیسری روشنی نے دی، فرمایا کہ حبشہ فتح ہو، تو بعض صحابہ کرام نے روشنی کو بھی دیکھا، پھر آپ علیہ السلام آ کے بیٹھے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشنی نظر آئی تھی تو اب تم نے دیکھا؟ بولا ہم نے دیکھا، بولے کیا تھی؟ فرمایا کہ اللہ نے روشنی کے اندر مجھے محلات دکھائے، روم کے محلات دکھائے، اور خوشخبری سنائی کہ تم اس کو فتح کرو گے، اور جو ہے فارس کے محلات دکھائے کہ تم اس کو فتح کرو گے، اور مجھے حبشہ کے پھاٹک دکھائے ان سے فتح کرو گے۔ تو اس پر جب آپ نے یہ فرمایا تو منافقین جو ہے نا، وہ یہ ایسے موقع ہوتے ہیں جس کے اندر کھرے کھوٹے کو الگ کرنا ہوتا ہے، یہ اہم بات ہے کہ بعض کو آدمی بولتا ہے یار کیا ہم پر مصیبت آ گئی، اچھا خاصا یوں جا رہے تھے یار کیا ہو گیا، یہ جان بوجھ یعنی حکمت ہے پوری، ایسے واقعات کو لایا جاتا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اب کتنے کھوٹے یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بچ کے رہنا ہے، لیکن لے کے چلنا ہے، کب الگ کرنا ہے یہ آگے چل کے بات آ جائے گی۔ تو اب یہاں منافقین جو اس بات کو سن کر تو لوٹ پوٹ ہو گئے، وہ تو پیٹ تو ان کے بل پڑ گئے، ہنسنے لگے، تانے دینے لگے کہ
ما وعدہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ایسے ہی کیا ہے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ ما وعدنا اللہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ نے جو وعدے کیے، اللہ کے رسول نے جو وعدے کے سارے دھوکے دیے، مروا دیا ہم کو، جب لشکر آ گیا ان کو تو مروا دیا، جبکہ ایمان والے یہ کہہ رہے تھے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ تو اللہ نے جو وعدے کیے تھے سچے کیے تھے، یہی تو وعدہ کیا تھا کہ وہ جو بیت عقبہ ثانیہ میں بات ہوئی کہ تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، مال لٹ جائے گا، سارا عرب سب ایک کمان سے تم پر تیر چلا دیں گے، تو اس وقت حوالے نہیں کرنا۔ تو ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا، یہ موقع تھا جس سے ان کا ایمان بھی بڑھ گیا، اور تسلیما ان کی اطاعت بھی بڑھ گئی، ایمان و تسلیما، اور منافقوں کی منافقت کھوٹ ان کا ظاہر ہو گئی۔ تو یہ لوگ جب آ گئے، اس کو گہراؤ وراؤ کر لیا، آپ علیہ السلام نے بہترین اسٹریٹجی یہ بھی بنائی تھی کہ جو جہاں پر پہاڑی کی مٹی کو نکالنے کے بعد اپنی طرف کو کر دیا تھا، وہ گہرا، وہ اور مزید وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک اونچائی بن گئی تھی، کیا بولتے ہیں اس کو، ڈھیری بن گئی، کہ ٹیلا بن گیا تھا، یعنی جتنی مٹی نکلی ادھر کے بجائے ادھر ڈال لی، ادھر سے اونچائی پر بھی آ گیا، ان کو نظر بھی آتا تھا، اور تیر چلانا بھی آسان تھا۔ اور اس کے بیچ میں آپ علیہ السلام نے کچھ دروازے بھی رکھے تھے، آج کل اس جگہ کا نام ہے ذباب کہتے ہیں، جگہ کو ذباب، لیکن کہتے ہیں تاریخ میں کہ اصل میں ذباب نہیں ہے، وہ دو باب ہے، یعنی دو دروازے، ذباب تو سے مکھی کو کہتے ہیں، لیکن دو باب ہے، لیکن آج کل اس کو ذباب کہنے لگ گئے، دو باب ہے، وہاں پہ آپ نے کوئی دو دروازے بھی رکھے تھے کہ یہاں پر کبھی کسی رات کے موقعوں کے اندر جا کے مخبری کرنے کے لیے بندوں کو بھیجنا ہے تو اس راستے سے بھیجیں گے، ایسی جگہیں بھی رکھی بھی تھی کہ جہاں پہ ہمارے بندے وہاں جا کے آ جائیں، ان کو نہ پتا ہو ہمارے بندے ہو، اور آپ اسلام نے اونچی جگہ کے اوپر اپنا خیمہ وغیرہ بھی لگایا تھا کہ ان کی خبر دے رہے ہیں۔ اس جگہ پر آج کل ایک مسجد بنی، شاید اس کا نام مسجد ذباب ہے، اسی جگہ پہ تو خندق پہ، تو جو لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں خندق کیا ہو، مسجد بنی۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ وہ جنگ تھی جس میں ظاہری طور پر کچھ زیادہ ایک آدھ کسی کا قتل ہوا تھا، مرحب آ گیا تھا، وہ مرد نہیں، وہ عمر بن عبد بڑا بہادر تھا، وہ کسی طرح سے تاپ ٹوٹ کے آ گیا تھا، یا کوئی آدمی گڑھے میں گر گیا تھا، اس کو تو ایک آدھ تو آپس میں قتل ہوا ہے، یا عمر بن عبد تو تلی رہتے ہاتھ سے اللہ پاک نے اس کو موت کی گھاٹ اتارا ہے، نہیں تو ایسا کوئی آمنے سامنے جنگ نہیں کا۔ لیکن اس جنگ کا ایک الگ ایک نام رکھا جاتا ہے، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ البتہ ایک تیر لگ گیا تھا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا، یہ کوئی خلائی جات جس سے خون نکلا، اور خون نکلتا رہا، اللہ کے رسول نے بھی کوشش کی، ایک دفعہ کوشش کی، تھوڑا سا خون رکا، پھر نکلنا شروع ہو گیا، پھر رکا، پھر نکلنا شروع ہو گیا، اور اندازہ یہ تھا کہ اب اس میں شہید ہو جائیں گے، تو اس پہ انہوں نے پھر ایک دعا کی تھی بعد میں تو یہ محاصرہ جو ہے بظاہر تو ایسا لگتا ہے آدمی انتظار کرتا ہے کہ اللہ کے نبی موجود، صحابہ بھی موجود ہے، بس تھوڑے دیر میں فیصلہ ہو جانے کو بھی، تھوڑی دیر میں فیصلہ ہو جانا چاہیے، لیکن یہ جنگ جو ہے ٹوٹل اس کا جو پیریڈ ہے کتنا دن کا ہے پتہ؟ تقریباً یہ 26 یا 28 دن کا یہ محاصرہ، 26-28 دن ایسے مسلمانوں پہ گزرے تھے کہ اذا بلغت القلوب الحناجر، یہ ذی الحلف میں آ رہے تھے، حتیٰ کہ وتظنون باللہ الظنون، کہ ذہنوں میں یہ خیال آنے لگ گئے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اس شان کے مطابق قربانی پیش کر پائے کہ نہیں کر پائے، اب تک مدد نہیں اتری، اب تک مدد کے اثرات ظاہر نہیں۔ وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون، اللہ فرماتے ہیں اس وقت ایمان والوں کو آزمایا گیا، یہ آزمائی، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو اندر تک جھنجھوڑ دیا گیا۔ اس موقع پہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، حکمت کو پورا استعمال کیا کہ آپ نے رات کے وقت میں آئے، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر بھی کتنی بیان کریں، بہرحال ایک اس میں سب سے جو مشکل چیز پیش آئی وہ یہ آئی جو کہ ہمارے لیے نصیحت ہے، تمام دعوت والوں کے لیے نصیحت ہے قیامت تک کے لیے، جس کو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء
یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، رازدار اور اپنے دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، حالانکہ ان کو ایک دوسرے کا خونی دشمن ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہودی کہتے ہیں نحن قتلنا عیسی ابن مریم، ہم نے عیسی ابن مریم کو قتل کیا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے تھے، اور ان کی والدہ کے بارے میں بدترین الزامات لگاتے ہیں، حالانکہ ان کو تو برداشت نہیں ہونا چاہیے. لیکن اللہ فرماتے ہیں بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست. دل تو پھٹے ہوئے ہیں ان کے، لیکن یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے اندر ملے ہوئے ہیں، اور آپس میں ان کے دل پھٹے ہیں. ایسا قلوبہم شتیٰ ایسا ہے. تو یہ ہمیں معلوم ہوئی بات ہے، یہ قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے کہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. اللہ کے رسول سے یہ مطمئن نہیں ہوئے تو ہم سے کیا مطمئن. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کے اندر دو طبقات ہیں، ذرا یہ سمجھنا چاہیے ہم، ہر ایک کو ایک جگہ پہ نہیں رکھنا چاہیے. ان کا مزاج بتایا گیا، طبقات یہود و نصارہ کے طبقات دونوں میں فرق ہے، پر ان کے اندر بھی فرق ہے. یہود کے عمومی مزاج کے اندر یہ ہے، بعض اچھے بھی ہوں گے، ممکن ہے نرم دل بھی ہوں، لیکن عموم مزاج یہ ہے، جو ان کے جو سیاسی لوگ ہیں، جو اوپر کے جو لوگ ہیں، لیڈر لوگ ہیں، ان کی طبیعت یہ ہے کہ ولن لتجدن اشد الناس عداوة لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود کا مفہوم ہے ایمان والوں کے ساتھ نفرت میں اور سخت ہونے میں، اشد الناس عداوة، اور دشمنی میں جو لوگ جن کو تم پاؤ گے نا وہ کون ہے؟ یہودی. اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین سے ہمارا بہت سال نہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ مظلوم کو دیکھ رہے ہیں. کوئی یعنی اتنے بغض والے لوگ، اور اتنی گندی سوچ والے لوگ کہ ہیومن اینیمل کہتے ہیں، یہ انسانی جانور ہے ادھر. اور اتنا تکبر، اتنی اکڑ ان لوگوں کے اندر، یہ انسان نہیں ہے، انسانی جانور ہے. ہم مار بھی دیں گے نا جانور میں، اللہ ہم سے نہیں پوچھے. لیس فی الامیین سبیل، ان کو مارو تو ہمارے لیے اجازت ہے. اور ان کی زمین پہ کوئی قبضہ کر لے، ان کا قانون یہی بولتا ہے کہ اس زمین کو اپنے سے چھڑاؤ، اور ان کے سارے جوانوں کو قتل کر دو، بچوں کو مار دو، عورتوں کو غلام بنا لو، ان کی جائیداد پہ قبضہ دے دو. یہ ادی کتابوں کا تو یہ سمجھتے ہیں کہ جائز ہے ہمارے لیے، بالکل جائز. اور سارے رد و بدل کی ہوئی اپنی کتابوں پہ. جبکہ نصارہ کا معاملہ کرم. اچھا، دوسرے جو مسلمانوں کے ساتھ سخت ہیں وہ کون ہے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ اشرکو، جو مشرک ہیں. تو ہندوؤں کے معاملہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ پورے بستیوں کو جلا دیتے ہیں، آگ میں جلا دیتے ہیں. یہ معاملہ بھی سر، لیکن ان کا ہر آدمی ایسا ہو ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ بعض کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اگر ان کو کچھ ان کے پاس امانت رکھوا دو تو اس کو ادا کر دیں. کسی کے پاس قنطار بھی رکھوا دو تو ادا کر دیں، اور کسی کے پاس ہاں 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 بی دینار لا یہ ایک دینار بھی دے تو آپ کو واپس نہیں کرے گا. اور ہاں وہ کیا ہے، اور قنطار رکھوا دو تو وہ ادا کر دے گا. لیکن عمومی مزاج بتایا قوموں کا یہ یہود اور مشرکین کو. مسلمانوں کو یہ اہل دعوت کے بعد معلوم ہونی چاہیے. اور دوسرا عیسائیوں کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. جو یہ کہتا ہے کہ ہم نصرانی، ہم عیسائی ہیں، وہ کیا ہے؟ ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تمہارے بارے میں نرم دل رکھتے ہیں. اگرچہ انہوں نے جنگیں بہت لڑی ہیں، لیکن یہ ان کے قریب بھی رہے نا، آپ کو اندازہ ہوگا. بعض لوگ ایسے باہر سے پڑھا کر آئے، پروفیسر وغیرہ تھے، تو اتنے زیادہ دیندار نہیں تھے، تو وہ ایسے کوئی بات کر رہے تھے، یار وہ ایسے تھے، یہود کیا کیسے ہوتے ایسے تھے، یار وہ تو بڑے یعنی بخیل اور بڑے مفاد پرست اور ایسے. اور عیسائی جو ہے وہ اکرام کرنے والے، خیال کرنے والے، یعنی اب کے بھی. تو میں نے ان کو بڑی آیت دکھائی تو بڑا بالکل ایسے ہی تھا، بالکل ایسے ہی تھا. وہ بڑے حیران ہوئے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، بڑے حیران ہوئے. تو یہ اس میں آپ علیہ السلام نے ایک اسٹریٹجی بھی لی، حکمت کو بھی استعمال کیا کہ آپ نے حضرت ایک صحابی کو بھیجا، کیا نام تھا؟ حنزلہ حذیفہ رضی اللہ عنہ، جو جاسوس کام دیا تو بھائی دیکھ کر آؤ کیا خبر ہے. اچھا، اسی اندر نے یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے بنو قریظہ، جو آپ علیہ السلام کی دو، بنو قینقاع اور بنو نذیر تو ایک طرف سے، اور دوسری جانب مدینہ کی دوسری جانب کو بنو قریظہ کا تیسرا قبیلہ تھا. تو ان سے بھی آپ نے میثاق کیا ہوا تھا کہ جب جنگ ہوگی تو ہمارے ساتھ تم ڈیفینس کرو گے، اور ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت بھی کرو گے. لیکن یہ لوگ اس کے پاس آتے رہے، مکہ والے بھی تیار کرتے رہے. حیی بن اخطب بھی آتا رہا کہ تم بھی عہد اپنا چھوڑ دو، اور یہ بہترین موقع، اس کے بعد دوبارہ موقع نہیں ملے گا، تم وقت سے پیچھے سے حملہ کر دو. اور یہ ایسی جنگ تھی کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے لیے کوئی نوجوان، کوئی مضبوط آدمی ایسا نہیں تھا کہ اس کو مدینے میں کھو دے دے اور وہ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کر لے.
مدینے میں ایک گھر ایسا تھا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا، جو تھوڑی اونچائی پہ بنا ہوا تھا، جو کیلے کا کام ادا کر سکتا تھا، جہاں پہ حفاظت کے لیے عورتوں بچوں کو ٹھہرایا جاتا، تو وہاں پہ عورتوں بچوں کو ٹھہرا دیا، اور اس کی حفاظت کے اوپر بھی ایک نوجوان مرد کو نہیں کھڑا کیا جا سکتا تھا کہ ہماری تعداد کم ہو جائے گی، وہاں پہ حسان بن ثابت کھڑے ہوتے تھے۔ تو بنو قریظہ نے ایک ہفتہ گزرا، 2 ہفتہ، جب 2 ہفتے کے بعد تقریباً 15 دن کے بعد اس نے معاہدہ توڑ دیا، اور آپ نے سعد بن معاذ کو بھیجا جو سردار تھے، جس طرح عبداللہ بن ابی بن سلول کی دوستی بنو نذیر کے ساتھ تھی، اس کی فیور کی تھی، سعد بن معاذ کی دوستی زیادہ تعلق زمانے جاہلیت میں ان کے ساتھ تھا، بنو قریظہ کے ساتھ، ان کی بات کرنے کے لیے گیا تو انہیں سب کیا کہتے ہیں منہ کیا کہتے ہیں کون سا کیا کہتے ہیں کہ ایسا 18 جواب دے دیا جیسا ہم نہیں جانتے کیا معاہدہ اور کیا نہیں، اور جاؤ کر کے تمیزی کی بات کی اور ایک دم بے رخی کا اظہار کیا۔ واپس آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہوا تھا کہ اگر تو وہ بات مان جائے تو سب کے سامنے کہہ دینا کہ وہ بنو قریظہ جو اپنے مشاق کے اوپر قائم ہے، اور اگر معاملہ دوسرا ہو تو وہ اشارے میں کوئی بات کرنا، اشارے میں کوئی بات کرنا۔ تو جب وہ واپس آئے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی حکمت سے اشارے میں بات کی، اور اشارے میں انہوں نے پچھلی جو 2 قوموں نے دھوکہ دیا تھا، پچھلی جو 2 قوموں نے دھوکہ دیا تھا، ایک اس میں سے وہ تھی، اس کا نام بنو اصل تھا اور قارہ تھا، تو آپ نے بجائے یہ بتانے کے اصل قارہ، تو آپ انسان سمجھ گئے کہ وہ جیسے ان قوموں نے دھوکہ دیا ہے تو گویا یہ بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور میثاق کو توڑ دیا۔ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو انہوں نے جو قریظہ نے جو دھوکہ دیا، اس سے اتنا آپ کو اسٹریس ہوا، اتنا آپ کے اوپر بوجھ ہوا کہ آپ علیہ السلام زمین پر چت لیٹ گئے اور اپنے اوپر چادر رومال ڈال لی، بہت دیر تک آپ اس طرح سکوت میں رہے، بہت دیر تک، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ہٹایا، اس لیے کہ بات یہ تھی کہ اگر آپ علیہ السلام اس کا اظہار کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو گھبرا جائیں گے کہ مدینہ خالی ہے، پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ فتح دے، اور زبیر رضی اللہ عنہ کو آپ نے متعین کیا کہ تم جو ہے اس کی خبر رکھو کہ اگر یہ حملہ کر دیں اگر پیچھے سے بنو قریظہ والے، تو تم کو جو اس کی خبر رکھنی ہے۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ اکیلے دوڑتے ہوئے جاتے تھے اور دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی انہوں نے ابھی معاہدے کو توڑ حملہ تو نہیں کر دیا، پھر واپس آتے تھے، ابھی معاملہ سے پھر جاتے، پھر آتے تھے، پھر جاتے۔ اپنے زبیر رضی اللہ عنہ کی بہت تعریف فرمائی کہ ماشاءاللہ کتنے بہادر ہیں، جبکہ بیچ میں سے ہو کے جاتے ہیں، بیچ میں سے ہو کے آتے ہیں، تو بڑے بڑے کارنامے ہمارے یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی سے۔ اتنے میں یہود نے آخرکار وہ یہودیوں کو بھیجا تھا اندر جا کے معلومات کرنے کے لیے، ان کو خیال یہی تھا کہ مسلمانوں کی عورتیں بچے، کیونکہ سناٹا تھا، آوازیں بھی نہیں آ رہی تھی، تو مسلمان کی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں گئے ہوں گے، کوئی نہ کوئی حفاظت کا انتظام کیا ہوگا، لیکن پھر بھی بندوں کو بھیجا تھا۔ ایک یہودی آیا، وہ ٹہل رکھا آگے نہیں، آگے پیچھے، تو صفیہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، صفیہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، تو حسن بن ثابت سے کہا کہ تم جاؤ اس کو قتل کر دو، اگر اس نے جا کے یہ بتا دیا کہ ہمارا حال یہ ہے، ہمارے پیچھے کوئی پہرے دار نہیں ہے، تو یہ حملہ کر دیں گے، بہت برا ہوگا، تم اس کو جاتے اس کو قتل کر دو، چپ کسی سے جا کے۔ حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ بوڑھے تھے، بوڑھے تھے، یہ قربانی اس امت کے لیے تھی کہ وہ اشعار کہا کرتے تھے، تو وہ ہمت نہیں کر پائے، بولے میں تو بوڑھا آدمی ہوں، میں کیا کروں۔ تو صفیہ رضی اللہ عنہ خود گئیں چپکے سے، بلکہ کہتے ہیں ہتھیار بھی نہیں تھا، تو وہ کوئی ایک خیمے کی کوئی لکڑی وغیرہ کو، بانس وغیرہ کو وہ لے کر وہ چپکے سے گئیں اور اس کو پیچھے سے مارا، اور مار کے قتل وتل کر کے اس کو فارغ کر دیا، اور پھر اس کی گردن اتاری اور پیچھے یہود کی طرف ادھر بھیج دی۔ تو اس کے ادھر وہ شور مچیا کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حفاظت کا انتظام کیا ہوگا، تو وہ پھر وہ ڈر گئے اور سہم گئے۔ تو اسی طرح چلتا رہا یہ محاصرہ، جیسا بتایا تقریباً 28 دن، 1 مہینے تک تقریباً محاصرہ رہا۔ آپ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، حذیفہ سے کہا کہ جاؤ ذرا خبر لے کر آؤ، وہ خبر ایسی لے کر آنا، وہاں پہ کچھ گڑبڑ نہیں کرنا، بس خبر لے کے واپس آ جاؤ۔ یہ گئے، وہ جو راستہ نکالا ہوا تھا نا، تو وہاں سے طالباً اسی راستے سے نکل کے گئے، رات کا وقت تھا، اور خبر لے کر آئے، تو وہاں پر آندھی چل رہی تھی اور ٹھنڈ ہو گئی تھی، اور یہ لوگ رکے 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 بھی کافی دن ہو گئے تھے۔ اچھا تو یہ خبر لے کر آئے کہ بھئی وہ باتیں چل رہی ہیں کہ واپس چلو واپس چلو۔ اس کے بیچ میں ایک اور واقعہ بھی ہوا، اس میں ایک اور شخص تھا، بنو غطفان کا تھا غالباً، ان کا نام ابو نعیم کر کے آتا ہے، تو وہ بڑے ذہین قسم کے آدمی تھے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کر لیا، فرمایا میرے اللہ کی خدمت پہ بتائیں، بولے آپ کچھ کر سکتے ہو تو کرو، ان کو آپس میں ایک دوسرے سے وہ کر دو، بدگمان کر دو، بولا یہ یعنی کچھ کرو، تو بولا میں یہ ایک کام کر دیتا ہوں، آپ اس کی اجازت دے سو، اور لیکن مجھے جو ہے نا تو معنی بانے کی باتیں کرنے کی اجازت دیں، ٹھیک ہے، تو جنگ تو ہے ہی، اسی کا نام ڈاج دینے کا نام ہے۔ تو وہ ان کے بنو قریظہ کے پاس، وہ تو سمجھے کہ بھی اسلام، بنو قریظہ کے پاس گئے، بولا بھائی تو باتیں تو یہ چل رہی ہیں کہ
کہ یہ تو چلے جائیں گے ابھی اور تم پیچھے رہ جاؤ گے، تمہارا قبیلہ ہے، پھر تمہاری خیریت نہیں، تو تم ان سے جو ہے ان کے کچھ نوجوان اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھ لو، ہاں سردار مانگو، اور نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ ایک ہی جاتے جاتے ہوں گے۔ اچھا یہ بات تو کہتے ہیں کہ یہ جو قریظہ والے اسی بات پر تیار ہوئے تھے کہ یہ لوگ 10 سرداروں کا 10 نوجوان وہاں پر ٹھہرائیں گے، اس بات پر تیار ہوئے تھے، لیکن بعد میں جنگ شروع ہو گئی، بس بات آئی گئی ہوگی، تو وہ اب انہوں نے کہا کہ دیکھو تو میں نہیں دیا، تو اب انہوں نے مطالبہ کر دیا، جاؤ ان سے مطالبہ کرو، اور ان کو جا کے بولا کہ بنو قریظہ والے کو تو بڑی فکر ہو رہی ہے، غلطی ہو گئی ان سے معاہدہ توڑنے کی، تو اب ان کو اس کا جو ہے نا خیال آ رہا ہے کہ اس کی کوئی قیمت ادا کر دیں، اور جو ہے وہ ان کی یعنی وہ ہو جائے، فلاسی ہو جائے، اور اس کے لیے تدبیر یہ کی کہ کوئی تمہارے نوجوانوں کو یہ لے کر ان کے حوالے کر دیں، محمد کے حوالے کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو تاکہ ان کی جو ہے وہ معافی طلبی ہو جائے، تو اس کے لیے تم سے یہ سرداری کا مطالبہ کریں گے، یہی ہوا، وہ جا کے انہوں نے مطالبہ کیا، بولا ہاں یہ بات تو میں پہلے ہی پتہ تھی، تم یہ کرنا چاہ رہے ہو کہ ہمارے نوجوانوں کو لے کر وہاں ڈالنا چاہ رہے ہو، اور جب ان کی کچھ لوگوں نے رائے دی بھی کہ حوالے کر دے، تو انہوں نے منع کر دیا، ہم اتنے بیوقوف نہیں ہے تو ہم حوالے کر دو کہ ہم کل کو ان کے ہاتھ چڑھ جائیں گے، ہم نہیں جاتے، انہوں نے منع کر دو، آپس میں اختلاف رائے ہو گئی، اللہ معاف فرمائے، یہ اسٹریٹجی اللہ معاف فرمائے، حکمت کی باتیں، جنگ کی باتیں آج باطل مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہے، آج باطل مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہے، جاتے جاتے اسلحہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ یہ آپس میں اسی اسلحے سے لڑے مریں گے، اسی اسلحے سے اس کو بھی چھوڑ جاتا ہے، اس کو بھی چھوڑ جاتا ہے، اسلحہ بیچتا ہے، اس کو بیچتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اور اس سے اس کی پوری اکانومی اسی پر بیس کر رہی ہے، اکانومی اسلحہ بناتا ہے، اسلحہ بیچتا ہے، اکانومی اس پہ بیچ کر رہی ہے۔ اچھا جی، تو خلاصہ ہے کہ اس کے بعد آندھی زوردار کی چلی اور خیمے اکھڑ گئے اور برتن الٹ گئے، اور وہ ابو سفیان جو ہے نا، وہ جو سردار بن رہے تھے سب کے، وہ ہاتھ سیک رہے تھے، حضرت حذیفہ نے دیکھ لیا، اور ان کا خیال ہے کہ پورا ہی کبو تیر کھینچا، لیکن اس میں معلوم ہو گیا، آواز آ گئی کہ وہ مجھے لگتا ہے کوئی جاسوس ہے تمہارے میں، تو سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لے، انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا، اس سے پہلے کوئی ان کا ہاتھ پکڑتا ہے، انہوں نے دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا، تو کون؟ بولا تو کون؟ ان سے پوچھا، اس سے پوچھا، بولا ٹھیک ہے، تو کون ہے؟ بولا ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، اس کو اپنے سے پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اس طرح کر کے واپس آ جانا، ساری کہانی اللہ کے رسول کی اپنے آپ پر بہت خوش ہوئی، اور جب یہ گئے تھے تو کہتے ہیں میرے پاس تو سردی سے بچنے کا انتظام نہیں تھا، میں تو گڑا کھود کے میں بیٹھا ہوا تھا، اور میرے پاس ایک چادر تھی، وہ میری بیوی کی تھی جو میں نے اوڑی کی تھی، اور گڑے میں اپنی کپ سردی سے بچا رہا تھا، اور خوف کی وجہ سے بلغت القلوب الحناجر، دل حلق تک آ رہے تھے، اور اتنا اسٹریس تھا، اتنا اسٹریس تھا کہ صحابہ ادھر کھڑے ہوئے تھے اور وہاں سے تیر وغیرہ آ رہے تھے، اور کوئی موقع تھا کہ وہ اگر کود کے آ جاتے تو ہمارے وہ کب ہوتی ہے جب، تو وہ ایسا بھی ہوا کہ صبح سے لے کے شام تک بھی مستقل حملے ہوتے رہے، مسلمانوں کو الرٹ ہو کے گزارنا پڑا، اتنا موقع بھی نہیں ملا کہ وہ نماز پڑھ سکیں، 3 وقتوں کی نمازیں مسلمانوں کی رہی، نہ مسلمان نماز پڑھ پائے، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا نماز پڑھنے کا، جنگ والی نماز بھی پڑھنے کا موقع نہیں، اس پہ آپ علیہ السلام نے ان کو بددعا بھی دی، ان کی وجہ سے ہماری نماز رہی، اتنا مطلب سخت موقع۔ تو حذیفہ کہتا ہے کہ میں تو وہاں بیٹھا ہوا تھا، پھر میرے تو آپ علیہ السلام نے آواز دی تھی حذیفہ، تو کہتا آپ کے ادب کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے میں کچھ کہہ نہیں پایا، آپ نے 3 دفعہ آواز دی، تو پھر آپ کے حکم کی اطاعت کی وجہ سے مجھے کھڑا ہونا پڑا، لیکن میری ہمت نہیں تھی، پھر آپ نے فرمایا جاؤ خبر لے کر آؤ، اور آپ علیہ السلام جب وہ خبر لینے کے لیے گئے تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، جب میں واپس آیا کہ آپ نماز پڑھ رہے، تو یہ دعوت کا اصول ہے کہ سارے مسئلے ہمارے کہاں حل ہوں گے، تو وہاں جب بھی انبیاء کرام کو کوئی بھی مشکل امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف رجوع کرتے، تو آپ وہ یاد ہے ہم نے غار کے اندر بھی آپ کیا کر رہے تھے، تو اصل میں ہماری جو دعوت کی محنت ہے اس کے اندر 2 باتیں ہیں، کلمہ اور نماز، کلمہ اور نماز، اکثر تو اسے تو 6 نمبر کہتے ہیں نا، 6 صفات بیان کریں، لیکن 6 صفات اصل کے اعتبار سے 2 کلمہ اور نماز، کلمہ اور یہ خود کلمہ نماز کی دعوت اللہ نے دی، لوگ کہتے کہاں سے کلمہ نماز کی دعوت کہاں سے، خود اللہ نے دعوت دی، واللہ یدعو الی دار السلام، واللہ یدعو الی الجنہ، تو اللہ کیا دعوت دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو یہ ہماری بنیاد ہے، اس بنیاد پر رہنا ہے، تو عام طور پہ دینی تحریکیں ہوتی ہیں، وہ بیچارے نماز تو ایک بوجھ کی طرح پڑھ لیتی ہیں، وہ جلدی جلدی کچھ کر لیتی ہیں، اور باقی انتظامی امور کے اندر جو ہے خاص طور پہ جو سیاست میں زیادہ تعلق ہو جاتا ہے تو وہ انتظامی ہی ارادہ سے لے جاتے، لیکن ہمارے سارے مسئلے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو گورنر بنانے کا ارادہ فرماتے تو اس کی نماز دیکھتے تھے، اس کو جب نماز میں اللہ کا دھیان نہیں تو باقی کیسے اس کو دھیان آئے، اس کی نماز اچھی ہوتی تھی نا،
اور صلاحیتی بھی ہوتی تھی، لیکن نماز اچھی پڑھ اس کو دیکھتے. تو خندق کا واقعہ ہوا اور آپ علیہ السلام نے آپ کو خوشخبری سنائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خندق میں آپ علیہ السلام نے خوشخبری کیوں سنائی کہ روم پارک اور حبشہ فتح ہوں؟ تو بدر کے بعد سنا دیتے آپ، ہجرت تو سنا دیتے آپ نے ہجرت فرمائی. چلو عہد کے بعد سنا دے یا فتح مکہ کے بعد سناتے. ہاں، تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو یہ خوشخبری خندق میں کیوں سنائی؟ ہمارا یہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ پوچھا حاجی عبداللہ سے فرماتے تھے، ایک دو میں بیٹھا ہوا تھا غالباً تالاب کے پاس، کوئی بتاتے ہیں جگہ میں سے بیٹھا ہوا تھا، کوئی وضو خانے کی جگہ ہوگی واللہ عالم. کہتے ہیں مولانا یوں صاحب میرے پاس ہے کہ عبدالوہاب یہ بتا، مرغی میں انڈا، مرغی کا جو انڈا ہے اس میں بچہ کیسے بنتا ہے؟ میں بولا وہ تو مرغی انڈا بچہ ہوتا ہے تو مرغی انڈے پہ بیٹھتی ہے اور اس کے اندر حرارت ہوتی ہے اور رکاوٹ ہوتی ہے، اور کرتے کرتے وہ ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ اتنے دن بیٹھتی ہے تو اس کے اندر جو رکاوٹیں آتی ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کے اندر تپش آتی ہے اور گرمائی کے اس کے ذریعے سے اندر بچہ تیار ہو جاتا ہے. اور اچھا پھر جب بچہ بن جاتا ہے تو پھر باہر کیسے آتا ہے؟ بولے جب بچہ بن جاتا ہے تو پھر باہر کا کول خود ہی ٹوٹ جاتا ہے. بچہ اندر سے باہر کے کول کو توڑ کے خود ہی باہر آ جاتا ہے، پھر کے خود ٹوٹ جاتا ہے. تو کہتے ہیں ہاں میری سمجھ میں آ گئی. کیا سمجھ میں آ گئی؟ بولا ہاں جب مسلمانوں کو جو بننا، امت کا جو بننا ہے، یہ جماعت کا جو بننا ہے، وہ جو دعوت کے راستے میں آنے والی جو قربانیاں ہیں نا، اس کے اندر ان کا بننا ہے. جتنے مجاہدے، جتنی قربانیاں، جتنی رکاوٹیں، جتنی آزمائشیں، اس میں بننا ہے. اور جب اہل دعوت اندر بن جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں قربانیاں مشقتوں سے، پھر ان کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں جو دین کے بٹنا ہے غم پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک دین کی احیاء کی تدبیر سو جاتے ہیں. تو پھر جتنے بھی چھلکے ہیں باطل کے سب توڑ دیجیے. تو مسلمانوں پر تپتے تپ حال جو آیا، حال اپنی انتہا کو پہنچا، وہ خندق میں پہنچے. موسم سخت تھا، سخت شدید سردی تھی اور کپڑے نہیں ہے اپنی سردی سے بچاؤ کے. خندق میں کھڈے کھود کے، بھوک انتہا پر تھی اور خندق کھودنی پڑ رہی. بھوک انتہا پر تھی اور صحابہ کا خندق کھود رہے، اور خوف انتہا پر تھا. بلغت القلوب الحناجر، یہ حالت تھا، اور بچنے کے ذرائع نہیں تھے. خندق کھود کے حفاظت کر رہے تھے اور ادھر منافقین آنے دے رہے تھے، مذاق کر رہے تھے. تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر ایسا بھی کیا کہ جو کچھ قبیلے ایسے تھے، آپ نے چاہا کہ ان قبیلے والوں کو توڑ دیتے ہیں. بر مفتفان کا قبیلہ تھا، کوئی تھا. آپ نے ان کو سرداروں سے ہی معاملہ کیا کہ بھائی ایسا ہے کہ اگر تم کو ہم کھجورے جو ہیں کھجورے دے دیا کریں تو اس کے بارے میں کیا رہا ہے، لیکن تم اب یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ. تو ان کے جو سردار تھے، آپ نے ان کو بارے میں تقریباً 1/3 کی بات کی. تو لیکن وہ اس پر تیار ہو کہ ہمیں 50% آپ دیں گے، ہمیں 50% دیں گے تو پھر ہم جو ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کا کام. تو آپ علیہ السلام نے یہ بات ان سے کرنے کے بعد پھر جو سردار تھے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ کو بات چیت کی کہ بتاؤ اس کے بارے میں کیا رہا ہے کہ میں نے اس پر ان کو راضی کر لیتا ہوں. اس وقت حالات بہت سخت ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے مانے، لیکن مشورے کی بات ہے تو ہمارے مشورے کی گنجائش ہے. بولے ہاں بالکل، آپ کی کیا رائے ہے اس سمے؟ تو ہمارا کہ جب تک تو ہم اسلام میں نہیں تھے اس وقت ہمارے ایک کھجور کا دانہ نہیں لے جا سکتے، ہم نے ان کو نہیں دیا. اب تو جب ہم اسلام میں آ گئے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں تو اب ان کو ہم کہاں سے دے دیں گے؟ یہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب علیہ السلام نے ان کو انکار فرما دیا. آپ نے سب کا نرمی کے لوگوں کی کہا تھا کہ بہت مشقت میں آ گئے تھے مدینے کے لوگ، کوئی انکار کر دی. تو پھر خلاصہ یہ ہے کہ تقریباً 1 مہینے کے قریب 28 دن میں جا کے جو وہ آندھی چلی، یہ ہوا، یہ سب سوچ چھاڑ کے چلے گئے، بھاگ گئے، سب واپس ہو گئے. اور یہ آخری چیز سے آپ نے فرمایا کہ اب تک تو یہ لوگ آئے ہیں، اب ہم جائیں گے. اور آپ علیہ السلام گھر تک واپس تشریف لائے. تو یہاں تو خلاصہ یہ ملتا ہے کہ جو مشقتیں اور تکلیفیں، حالات اور مجاہدات آتے ہیں جو بننے کے لیے، اور جب یہ بن جاتے ہیں تو پھر یہ بننا جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت باطل کے جتنے چھلکے ہیں وہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. ہاں نشانی بعد میں نظر آتی ہے، نشانی بعد میں نظر آتی ہے. جیسے حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئے، لیکن قربانی یہ تھی، دراڑیں اس نے لگا دی تھیں. خندق کی قربانی نے روم اور فارس اور حبشہ پر دراڑیں لگا دی تھیں. جب وہاں گئے تو وہ شیشے کی طرح باہر آ گئے. اور بات کہتا ہے باقی مسلمانوں نے بھی جو فتوحات کرتے رہے، جو بادشاہت کے زمانے میں بھی فتوحات ہوتی تھی، تو کہتے ہیں صحابہ کرام کی قربانی ہی تھی
یہ تو وہ جاتے تھے، دیواریں کمزور تھی تو یہ بات سے بھی جاتے تھے تو دیواریں گر جایا کرتی تھی، لیکن قربانی یہ تھی۔ اب آپ واپس تشریف لائے، اب علیہ السلام غسل کی تیاری فرمانا چاہ رہے تھے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کہتے ہیں انہوں نے کہ جنگی لباس پہنا ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا آپ کیا ارادہ فرماتے ہو نا، وہ غسل کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ اتنی مشقت ہو گئی ہے، اتنی تھکاوٹ ہو گئی ہے، تھوڑا سا ایک دو دن آرام کر لیں، تازہ دم ہو جائیں، اس سے جا کے قریظہ والے کی خبر لیں گے، لیکن جبرائیل علیہ السلام اسی وقت تشریف لے آئے، تو فرمایا کہ آپ کو قریظہ جانا ہے، اس کی خبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ فوراً قریظہ پہنچو، فوراً قریظہ پہنچو، کوئی اعلان کا موقع نہیں دیا، جہد مسلسل جہد مسلسل، اور اسی وقت صاحب نے فرمایا کہ تم ایسے جاؤ قریظہ میں، اس طرح جاؤ کہ تم عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھو، اتنی جلدی جاؤ، فوراً جاؤ۔ صحابہ کرام نکلے فوراً، اور نکلے، اور لیکن پھر بھی راستے میں دیر ہو گئی اور عصر کا وقت نکل ملے نہیں، تو صحابہ کرام کی دو جماعتیں بنتی، دو رائے ہو گئیں۔ ایک جماعت تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عصر کی جماعت تمہیں کہاں پڑھنی ہے نماز، قریظہ جا کے پڑھ سے۔ دوسروں نے کہا کہ بھائی مطلب یہ تو نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ اتنا جلدی جاؤ، ہم سے نکلنے میں دیر ہو گئی، ہم اتنی جلدی نہیں آ سکتے، تو اس کا مطلب تو نہیں کہ نماز ہی چھوڑ دیں، نماز تو پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایک جماعت نے نماز پڑھ لی کہ آپ علیہ السلام کہ مراد یہ تو نہیں تھی کہ نماز چھوڑ دو، مراد یہ تھی کہ جلدی جاؤ، آپ کی مراد یہ تھی کہ جلدی جاؤ، یہ مقصد یہ تھا کہ تو آپ کی منشا یہ تھی۔ دوسروں نے کہا کہ آپ کو حکم کیا تھا کہ اثر وہاں پڑھنی ہے، تو ہم تو حکم کو پورا کریں گے، ہم ٹائم کو نہیں جانتے کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے، تو دو جماعتیں بن گئی۔ تو فرمایا کہ امت کا جو اس طرح کا اختلاف ہے جس کے اندر نیتیں درست ہوں، وفاداری پورے وفادار، دونوں وفادار تھے، نیتیں درست تھیں، تو فرمایا یہ اس طرح کا اختلاف سے کافی کہ امت میں رحمت باعث رحمت، وہ اختلاف رحمت نہیں ہے، زبردستی آدمی جو ہے نا وہ اپنی بات سے اڑ جائے، اپنی بات پہ اڑ جائے، لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں اور یہ نماز کے مسئلوں میں پھنسا رہے، مسجدیں خالی ہو جائیں یا مسئلوں میں پھنسا رہے، یہ اختلاف کوئی رحمت نہیں ہے۔ یہ اختلاف تو وفادار ہوں، اور آپ علیہ السلام اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنا ہی مطلوب و مقصود ہو، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مراد کو لے گا اور ایک آدمی حکم کو لے گا، ایک آدمی ظاہر کو لے گا اور ایک آدمی نقل کو لے گا، ایک آدمی عقل کو لے گا، لیکن تو یہ رحمت ہے۔ پہلے وہاں پہ پہنچے آپ علیہ السلام، تو یہ بنو قریظہ دوست تھے اس کے، کیا نام ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا، قبیلہ اوس کے ساتھ ان کا تعلق زیادہ ہے، تو ان کے بارے میں آیا کہ کیا فیصلہ کرنا ہے، تو انہی سے پوچھا، تو بولا کہ بھائی ہمیں سعد بن معاذ کا فیصلہ آپ کے بارے میں قبول ہے، اور سعد بن معاذ نے دعا کی تھی جب ان کا خون بہ رہا تھا، آپ علیہ السلام نے کو مسجد نبی میں بھی ٹھہرایا تھا، تو اس وقت بھی ان کا خون بہتے بہتے ان کے خیمے سے باہر بھی نکلا تھا، آپ علیہ السلام نے دیکھا تو ان کا خون پاک تشریف لائے، تو اس وقت بھی انہوں نے دعا کی تھی، نہیں یہ بات کی بات ہے، انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک شہادت نہیں دینا جب تک کہ میں قریظہ کا حال نہ دیکھ لوں، کیونکہ ان کا تعلق ہے نا، تو صحابہ کرام کا جینا مرنا اللہ کے لیے تھا، اور جو ہے اللہ پاک فرماتے تھے کہ اشد حبا للہ، ہاں وہ کیا ہے، یہ آپس میں دوست ہیں، رحماء بینہم، نہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کرام کے آپس میں نرم اور اللہ کی قسمت کے مقابلے بہت۔ تو خلاصہ یہ کہ جب ساری بات ہو گئی تو یہ اپنے سواری پہ تشریف لا رہے تھے، اور قوم کے لوگ بھی اور اپنے لوگ بھی اور یہ دوسرے لوگ بھی امید یہی کر رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے ان کی جان بچائی تھی بنو نذیر کی، تو یہ ان کی حمایت میں فیصلہ دیں گے، لوگ سمجھاتے ہوئے جا رہے تھے، بات کرتے ہوئے جا رہے تھے، جب وہاں پہنچے تو فرمایا کہ ساتھ تمہارا فیصلہ جو ہے وہ، کہتے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ترس آ جاتا، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے لیے چیز پسند کر لی، حالانکہ اب ترس بنتا نہیں تھا، بنو قینقاع نے بھی حرکت کی تھی، بنو نذیر نے حرکت کی تھی، اور یہی لوگ لشکر جمع کر کے لائے تھے، اور عین جنگ کے درمیان میں آ کر انہوں نے دھوکہ دیا تھا، اور اگر ان کا موقع چل جاتا تو یہ ہمارے عورتوں کو بچوں کو بھی شہید کر دیتے، اور پیچھے سے مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کر دیتے، تو نقشے بدل جاتے، کیونکہ عہد جو ہے نا وہ تقریباً 5 کلومیٹر دور ہے مدینہ، وہ ادھر تھے اور یہ مدینہ کی طرف پیچھے کی طرف تھے، تو بالکل معاملہ عجیب تھا۔ تو فرمایا سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا میرا فیصلہ تمہیں قبول ہے؟ بولا ہاں بالکل، ہم آپ جو فیصلہ کرنا ہے ہمیں قبول ہے، اور گردن نیچے کر کے بڑے ادب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بھی میرے فیصلے پہ عمل دراور فرما دیں گے، تو ہمارا جیسا فیصلہ کرتے گا۔ سعد بن معاذ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے ان کا فیصلہ ان کی کتاب کے مطابق ہے، ان کے سارے مردوں کو جو بالغ ہیں
جنگ وال کرنے والے ان سب کو قتل کر دو، ان کے بچوں کو، یہ عورتوں کو غلام بنا لو، ان کے سارے مال پہ قبضہ کر لو۔ تو یہ ایک فیصلہ ہے۔ تو تب بھی تم حیران ہو گئے۔ تو اور پھر یہی فیصلہ ہوا، پھر ان میں سے جتنے بھی ان کے مرد تھے ان سب کو، سب کی گردنوں کو اتارا، سب کو قتل کیا، اور ان کے بچوں کو قبضے میں لیا، ان کی عورتوں کو قبضے میں لیا، ان کے مال پہ سارا قبضہ کیا، اس لیے کہ یہ پہلے بھی 2 دفعہ دھوکہ دے چکے تھے، تیسرا دھوکہ تھا اور بہت خطرناک تھا۔ اس کا روب پھرنا اب چاروں طرف پڑ گیا کہ اب تک تو یہ امید تھی کہ جو بھی کچھ کرتے رہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے رہیں گے، معاف کرتے رہیں گے۔ اب لوگوں کو یہ روب پڑا کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی دعوت کی اور حق کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ ہی معاف نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ جس طرح قصاص میں بھی آتا ہے وَلَكُمْ فی الحیاتی فی القصاص تو قصاص حیات یا اولی الباب، کہ ہمیشہ ماں باپ کے چکر میں نہیں، پر کبھی کبھار ناقص بھی کر دینا چاہیے، تاکہ لوگ یہی نہ امید رکھے رہیں کہ یار یہ تو ایسے ہی ہیں، یہ تو ایسے ہی ہیں۔ کبھی کبھار کر بھی دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ حکم کے مطابق یہ بھی ہے۔ تو یہ بنو قریظہ کا یہ معاملہ ہوا۔ یہ کون سا سال تھا؟ نہیں، 5واں سال تھا۔ اور اسی سال کے اندر پھر آپ ان کو روب بھی پڑ گیا، پھر باسی لوگ بھی ہوشیار ہو گئے تھے یار پھر ہمارا نمبر نہ آ جائے، اور جن کے اندر جو بھی استعداد طاقت تھی وہ چاہ رہے تھے کہ ہم آ کے جو ہے وہ تیاری کر لیں، مقابلہ کر لیں۔ تو اس طرح وہ کچھ لوگ اور علاقے والے بھی یعنی اکسائے گئے، اٹھائے گئے، جہاں سے معلوم ہوتا کہ اب یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تیاری کر رہے، آپ لوگ خود ہی وہاں پہلے پہنچ گئے۔ اسی طرح ایک قبیلہ تھا بنو مستلق کا، اور موریسی وہاں پر ایک کنواں تھا اس جگہ پہ، تو آپ علیہ السلام وہاں بھی تشریف لے گئے، یہ اوحد کے فوراً کچھ عرصے کے بعد وہاں تشریف لے گئے۔ تو وہاں سے کوئی اتنے مقابلے کی ضرورت پیش نہیں آئی، انہوں نے سرنڈر کر لیا، اور وہیں پر 2-3 اہم واقعات ہو گئے جو بھی اہل دعوت کی سبق اس کے اندر موجود ہے۔ ایک تو یہ واقعہ ہوا کہ کنویں کے اوپر لوگ صحابہ موجود تھے، مہاجر و انصار، ان میں کسی بات پر پانی لینے کے لیے گئے، تو مہاجر و انصار کلمہ غلام تھے، اور وہ تھے ان کی آپس میں بات چل رہی، تو ایک نے آواز لگا دی یا للمہاجر یا للانصار، آواز لگا دی، تو وہاں سے وہ آگے ایسا، اس کے اندر بھی منافق ساتھ گئے تھے، تو منافقین ساتھ گئے تھے بنو مستلق میں۔ تو یہ بات بڑھ گئی، جیسے مہاجرین آ گئے، تلواریں کھینچ گئی، وہاں سے انصار آ گئے۔ اس کے بعد منافقین کو بہت موقع ملا کہ دیکھو تمہارے ناؤز باللہ تمہارے پالے ہوئے لوگ ہیں، میں تم کو منع کرتا تھا، ہم تم کو منع کرتے تھے، تم نے پالا، تم نے کھانا کھلایا ان کو، تم نے پالا، ابھی دیکھو یہ حال ہو گیا۔ اور اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم واپس جائیں تو ناؤز باللہ ان ذلیل لوگوں کو یہاں سے نکال دیں اور ہم عزت پالے وہاں سے رہیں گے۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، موقع مل گیا منافقوں کو۔ تو آپ علیہ السلام کو جیسے خبر ہے، آپ فوراً تشریف طیب فرمایا کہ میرے ہوتے پر بدبودار باتیں کر، اب اگر ہم کو اس پہ بہت افسوس ہوا، پھر رونے لگے، اور کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی حکمت کی بات یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے جب یہ بات ہو گئی تو آپ نے یہ جب کہتے ہیں نا اختلافات ہو جائیں تو اختلافات سے کیا کرنا چاہیے ایک دائی کو، جب اختلافات ہو جائیں تو اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے، اس کی حکمت بتائی۔ اس میں یہ کہ آپ علیہ السلام نے اس لشکر کو چلایا، اور واپسی تھی، چلایا 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 چلایا، غالباً نماز کے لیے کہیں رکتے تو رکتے، رکھ کر چلا کر رکھ کر پورا دن لشکر چلایا، دن میں، صبح میں، دن میں، شام میں، رات میں، پوری رات، اور ایک دن میں پتہ نہیں کتنا لشکر چلایا، ان کو آرام کرنے کا موقع ہی نہیں۔ ان کی سوالات جو ذہنوں میں آ رہے تھے، چیزیں آ رہی تھی نا، تو وہ تھکن کی وجہ سے نا کسی کو اس طرف توجہ ہی نہیں ہو، لیکن اس کو کہتے ہیں کام میں لگا دیا۔ جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو جب کام نہیں ہوتا تو پھر یہ چیزیں ہوتی، جب کام ہوتا ہے تو پھر تو یہ ایک بات بتائی، تو کہیں جا کر کوئی دور جا کر پھر آپ ایک جگہ پہ قیام فرما، جیسے رات کو آپ نے ڈالا پڑا، جو جاتا وہیں گر کے وہیں سو گیا۔ پھر یہاں سے آپ نے باقی اسی کے اندر ایک اور واقعہ ہو گیا، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ تھا، آپ کا وہ وہ گئی تھیں فراغت کے لیے، واپس تشریف لائی تو ان کا ہار کھو گیا تھا، تو شاید ان کی بہن نے دیا تھا، پیچھے دیا تھا، پھر وہ لینے کے لیے گئی، اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا آگے، تو یہ میں عائشہ پیچھے سے تشریف لائی، تو ایک صحابی کو مقرر کیا ہوا تھا، پیچھے جو سامان رہ جائے، چیزیں رہ جائے تو وہ اٹھاتے ہوئے آتے رہے۔ تو یہی ہمیں جماعت میں بھی دیکھنا چاہیے کہ بھئی ایک ساتھی ایسا ہو ہمارا جو چیزوں کو دیکھ رہا ہو، چاہے میرے صاحب کے علاوہ ہو۔ آپ علیہ السلام کی خود اپنی عادت شریفہ یہ تھی، جماعت میں بھی کہتے ہیں نا کہ اکثر عام طور پہ ذہن کیا ہے کہ لیڈ جو ہے فرنٹ سے کرتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی انداز کیا تھا کہ لیڈ آپ بیک سے کرتے، لیڈ فرام دا بیک۔ عام طور پہ ہمیں پڑھا ہے لیڈ فرام دا فرنٹ، کہ لیڈر جو آگے ہوتا ہے، آپ پیچھے سے لیڈ سے آگے بڑھاتے تھے اور پیچھے رہتے تھے، کسی کا سامان رہ گیا، کسی کی سواری کمزور ہو گئی، اس کو ساتھ لے لیا، اس طرح
اس طرح کافی واقعات. تو وہ آگے چلا گیا تو اس میں پیچھے وہ صحابی انہوں نے دیکھا یہ مسئلہ ہے. تو امی عائشہ کو پہچانتے بھی تھے. تو امی عائشہ چادر اوڑھ کے آرام فرما رہی تھی. تو انہوں نے اپنی سواری بٹھائی اور لے کر وہ روانہ ہو گئے. یہ لشکر وہاں مدینہ منورہ پہنچ گیا. لشکر بھی پہنچ گیا. امی عائشہ پیچھے پیچھے پہنچ گئی تھوڑے وقت کے ساتھ. اور ایک آدھ دن گزر گیا, بات آئی گئی ہو گئی. لیکن منافقوں کو چونکہ مسئلہ تھا. اچھا, اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہو گیا تھا کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ کہا تھا کہ ہم ہمارے عزت والے ذلیلوں کو یہاں سے باہر نکال دیں گے نعوذ باللہ, تو ان کی یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یعنی بچے نے شادی کم عمر سے انہوں نے بتایا تھا. آپ اس نے قسم کھا کھا کے کہا کہ نہیں غلط فہمی ہے, اس کو اس نے ایسی بات کر دی, بچہ ہے. آپ ہم درگزر کر دیے. اس پر وہ بچے کم عمر ثابت ہے, ان کو بڑا غم ہوا کہ میں جھٹلا دیا گیا. تو اس پر اللہ نے برابر سی کسی آئے تھے نازل فرما دی کہ یہ لوگ جو ہے منافق, یہ جھوٹے. اور وہ آیت کون سی تھی؟ ہاں ہمارے عزت والے, ہاں العاذ من العزل, کیا آیت ہے؟ آیت ہے کیا ہے آیت کیا؟ لنخرجن لا يخرجن العز من العزل. ہمارے جو عزت والے ہیں ان میں سے یہ ذلیل نعوذ باللہ مہاجرین کی طرف اشارہ تھا, اور نعوذ باللہ پر اشارہ تھا. جب اس کی خبر ملی تو بات ثابت ہو گئی. تو عمر نے فرمایا کہ گردن اتارتا ہوں. پھر اتنے میں ان کے بیٹے آ گئے, عبداللہ بن سلول. عبداللہ تھے وہ. آپ علیہ وسلم اگر مجھے زیادہ دیر میں گردن اتار دو اپنے باپ, یہ فلک کے مومن تھے. تو اس لیے کہ اگر آپ کو اتارنی گردن مجھے بتائیں, کوئی اور اتارے گا تو پھر میرے سامنے میرے باپ کا قاتل آئے گا, تو سکتا ہے کہ مجھے کسی وقت میں میرا خون جوش نہ مار دے. تو مجھے اجازت دے میں گردن لے آتا ہوں اگر ہمارے. لیکن ان کے اندر وہ بے چینی تو سی, غصہ تو تھا. تو جب یہ لشکر مدینہ میں داخل ہونے لگا تو ان کو اذانہ سے جوش اٹھا, جذبہ اٹھا, انہوں نے اپنے باپ کی سواری کی نکیل پکڑ لی اور کہا کہ تو اس کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تو یہ نہیں بولے گا کہ تو ذلیل ہے اور اللہ کے رسول عزت والے, سب کے سامنے کرو تو یہ بول, تب تک تیرے مدینہ میں سے نہیں دھوکتا. تو وہ سب کے سامنے اس نے بولا کہ ہاں میں ذلیل ہوں, مدینہ کی عورتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں, بچے سے بھی زیادہ ذلیل ہوں. اللہ پہ کہا اور اللہ کے رسول ہیں. اور پھر یہ شکار ہے. اب اس کے اندر یہ ایک آگ بری کی تھی, منافقوں میں بھی آگ بری کی, کچھ ہو گیا تو جو ان کو موقع مل گیا امی عائشہ والی بات کا, انہوں نے اس کو جو ہے پھلجڑی لگائی, کو بات سننا کرنا شروع کیا مسلمانوں کو بھی. یہ بات اس نے خاموشی کے آستے آستے چلتی رہی کہ بات اسم سے پھیل گئی, اور امی عائشہ کو بھی بات نہیں پتہ تھی, اور اللہ کے رسول تک بھی پہنچی. تو آپ بڑے حیران ہو گئے. لیکن بات کی ہونے لگی, شیما گوئیاں ہونے لگی. تو پھر آپ نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہے آپ وسلم کا وہ جو انداز تھا, وہ شفقت, وہ مذاق, وہ کیفیت میں اس میں فرق لگ رہا تھا. کسی وقت اپنے گھر گئی تو وہاں کسی نے یہ بات تذکرہ کر دیا تو بڑی حیران ہو. تو اس سے سب کی واقعہ میں اس کو مقطع کر لیں تو امی عائشہ کہتے ہیں مجھے اتنا رونا آیا, میں روتی رہی, میرے آنسو ہی نہیں رکتے تھے. یہ کیا ہو گیا؟ پھر ایک دفعہ کسی موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سے اس طرح کی بات کی, میرا تو دل وہ ہو گیا کہ کیا بات ہو گئی. تو آپ نے صحابہ سے بھی اجتماعی طور پہ بھی رائلی صحابہ کرام نے فرمایا, وہ کیا کہتے ہیں انس بھائی, ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. یہ بہت ہی اصولی نسخہ اہل دعوت کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے دے دیا. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم, جنہوں نے افک کا آپ کے اوپر جو الزام لگایا ہے آپ کی یعنی عزت پر, تو عصبة منكم تم ہی میں سے تھے. ہاں, اس کو تم اپنے لیے شر اور نقصان کی چیز نہ سمجھو, بل ہوا یہ تمہارے لیے بڑی خیر کی. یہ جو واقعہ ہوا بڑی خیر کا واقعہ ہے. کیا ہے؟ جس نے جتنا الزام لگایا کیا وہ اپنا حصہ وہ کمائے گا. جس نے بڑا الزام لگایا بڑا حصہ لیا, کو بڑا عذاب ہوگا. عبداللہ بن ابی بن سلول وغیرہ. ہاں, لولا اذ سمعتموہم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اس طرح کی بات پہ تو مسلمانوں کو اتنا اپنی دعوت, اپنی اپنوں پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ اس طرح کی بات بھی آ جائے تو اس کی تحقیق تک نوعیت نہیں جانی چاہیے. ویسے بول اس کو اڑا دے گی, کیسے ہو سکتا ہے؟ ھذا بہتان عظیم. آگے کہ دوبارہ یہ نہیں ہونا چاہیے, آئندہ یہ نہیں, تحقیق کے چکر میں تحقیق سے پہلے اس کو اڑا دے.
ہوں ہاں تو میں آگے بولیے اب دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں پھر آگے ہاں زور سے پڑھے. وہی بھائی اللہ لکو آگے پھر آگے چلے. ہاں ہاں تو وہ لوگ جو مسلمانوں میں فحش کو پھیلانا چاہتے ہیں تو ان کو دنیا کے اندر بھی اللہ پاک دردناک عذاب دے. یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ دوبارہ نہیں ہو. تیسری بات آپ کو اس بارے میں بالکل صاف ہونا چاہیے اپنوں کے بارے میں. ٹھیک ہے یہ سبق دیا اور ایک بہت بڑا سبق ایک امت کو یہ دے دیا قیامت تک کے لیے کہ مسلمانوں کا نام لینے والے بہت سے لوگ ہوں گے. ظاہر بات ہے وہ کافر یہودی نصارہ مجوسی ہنود نہیں ہوں گے بلکہ وہ سب ان کو مسلمانوں میں سمجھ رہے ہوں گے. مسلمان بھی مسلمان سمجھ رہے ہوں گے لیکن مسلمانوں کے اندر ایک ایسا طبقہ ہوگا جو کہ حق پر نہیں ہوگا. تو اس کے حق اور ناحق ہونے کی جو اس کی نشانی کیا ہوگی. کہ حق ناحق ہونے کی نشانی یہ ہوگی امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اسی کیا رہا ہے لا تحسبوه شر لكم بل هو خیر لكم. تو وہ قیامت تک کے لیے پتہ ہونا چاہیے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کسی کے اچھے خیالات نہیں ہیں تو پھر وہ ہے تو تمہارا نام تو تمہارا استعمال ہو رہا ہے لیکن وہ کیا ہے وہ شر کا ناکا ہے. اور امی عائشہ کے بارے رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو امہات المومنین میں سے ہیں اور ان کے بارے میں یعنی اس کے بارے میں پاکیزہ سوچ اور جو اللہ پاک نے ان کی فضائل بیان کیے ہیں وہ ہے نا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثات للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یہ حق پر ہے. یہ ہمیں قیامت تک کے لیے بات سمجھیے اس کی. وہ لوگ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان تو کہیں لیکن ان کی نسل میں سے ان کی نسلوں میں سے بھی کسی کی اولاد کا نام کسی کی عبادت خانے کا نام امی عائشہ کے نام پر نہ ہو تو پھر وہ حق پر نہیں ہو سکتا. حق پر نہیں ہو سکتا. اس سے کیا ہونا چاہیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. تو بلا وجہ ہم ان کے بارے میں اچھے گمان رکھ کے نہ بیٹھے رہے کہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں. بہرحال ایک اہم سبق ہے. تو یہ بنو مویشی کا واقعہ ہو گیا. پھر اس کے یہ کون سا سال تھا 6 سال تھا. اس کے بعد آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک معجزہ تھا. وہ لوگ کہتے رہے کہ قرآن معجزہ ہے. آپ الحمد زندگی اللہ پاک کے امر کے تابع ہے. وہ کیا ہوا کہ ابھی اتنی جنگیں ہو چکی تھیں. بدر ہو گئی وفد ہو گئی خندق ہو گئی. اس کے بعد آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے خواب دکھایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم مقصرین لا تخافون. خلاصہ یہ کہ آپ جا کے عمرہ کریں گے حرم میں بڑے اطمینان سے کریں گے. آپ نے خواب دیکھا اعلان کر دیا چلیں گے. حالانکہ بالکل ظاہری اسباب بخیر. اگر نعوذ باللہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے خود ہی قرآن کو بنا لیا اور خود ہی آپ تدبیر لے کے چل رہے تھے. کوئی تدبیر ہو نہیں سکتی جس کے اوپر کہ اس موقع پہ آپ جا کے عمرہ کرنے کو ان کے پاس پہنچ جائے. وہ بھی ایسے جائیں کہ آپ جنگ کا سامان بھی نہ لے کر گئے. تو وہ صحابہ جمع ہو گئے. تقریباً 1400 کے قریب صحابہ جمع ہو گئے اور وہ بھی آگے جا کے آرام باندھ کے وہاں چلے گئے. تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ مسلمان آ رہا. تو اب ان میں لڑنے کی ہمت تو نہیں تھی لیکن یہ ان کو اپنی عزت کا بھی مسئلہ بھی تھا. تو ان کو بتایا کہ وہ تو مکہ والے تو عزت سے جانے نہیں دیں گے اور جنگ کی تیاری کریں گے. اسی طرح کا معاملہ ہوا. لیکن یہاں پر ہم تذکرہ کو سمجھانے کی بھی کوشش کی بھائی ہم طواف کر لیں گے اور چلے جائیں گے. تو یعنی عمرہ کریں گے چلے جائیں گے لیکن ان کے آنا کا مسئلہ بن گیا. تو میرا خلاصہ ایک انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے. اب پہلی دفعہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کو صرف تلوار کی دھار پر رکھتے تھے اور اذیتیں پہنچاتے تھے اور کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے. پہلی دفعہ یہ ہوا کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہوا. اس کو کہتے ہیں ٹیبل ٹاک کے لیے تیار پہلی دفعہ. ایک صاحب کو بھیجا دوسرے کو بھیجا. ان میں ایک اور صاحب تھے عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی آئے جو بڑے نفیس اور بڑے شریف آدمی تھے. اصل میں یہ ان کے بیٹے تھے مسعود کے بیٹے تھے طائق والے جو ہیں عروہ کا نام تھا. دوسری تیسرے پھر یہ آئے انہوں نے بات کی اور ساری چیزیں دیکھ کر آئے. یہ بڑے بال سے درباروں میں بھی جایا کرتے تھے. سب چیزیں نوٹ کی بڑے کلوز طریقے سے نوٹ کی. واپس جا کے میں نے خبر دی کہ میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں لیکن جیسا میں نے احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیکھا ہے نا ایسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. کسی نے تانا بھی مارا تھا کہ آپ کچھ لوگوں کو جمع کر کے لے کر آ گئے قریب کے دور دراز سے علاقے کے اجنبی لوگوں کو. یہ تو ابھی ذرا حملہ ہوگا تو بھاگ جائیں گے ہی. اور پلیس پر وہ مغیرہ بن شعبہ نے بڑی خبر لی ان کو وہ مارا کیا کہتے ہیں اس کا کڑا بھی مارا تلوار کر کے. ایسی بات کرتے ہمارے نبی کو گاڑی سے ہاتھ لگا رہے تھے نرمی کے لیے. ہم ہاتھ کو بھی پیچھے کیا
تو مغرہ میں شعبہ بھی اصل میں ثقیف کے تھے، یہ اسلام لے کے بتیجے وغیرہ سارے حالات دیکھ کر یہ گئے، اپنی قوم کو بتایا رہے بھائی وہ تو ایسے لوگ ہیں، میں تو کہتا ہوں ان سے صلح کر لو، اس لیے کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو بھی فرماتے تو ان کا پانی زمین پہ نہیں گرتا، یہ کون کو کے ہاتھ پر جاتا ہے، اور جس کے ہاتھ پر پانی نہیں ملتا یہ برکت والا تو وہ اس کو گرانی ہوتی ہے تو دوسرا گیلا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ پیر جوتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ حکم کرتے تھے دوڑ پڑتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں دوڑ پڑتے ہیں، جب بات کرتے ہیں سب خاموش ہو جاتے ہیں جیسے ان کے سروں پہ چڑیا بیٹھی ہیں۔ اس قوم سے مقابلہ نہیں۔ بہرحال یہ بات چیت چلتی رہی تو عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا جا کے بات کر کے آئے، تو جب واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ تم کیا ہوتا توقع کھولو، تو امیر کی اطاعت، امیر کی پیچھے چلنا اور آپ علیہ السلام سے محبت، حضرت عثمان نے فرمایا بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو باہر روک دیا جائے اور میں یہاں پہ طواف کر لوں۔ ایسا ادھر بھی کچھ بات صحابہ میں اس طرح کی چل رہی تھی کہ عثمان تو گئے ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ گئے ہوئے ہیں اور دن کچھ زیادہ ہو گئے تھے، وقت زیادہ ہو گیا تھا، تو وہ تو وہاں پہ طواف کر رہے ہوں گے مزے سے۔ تو غالباً اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے مفہوم میں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کر لے۔ تو یہاں پہ ایک اصولی بات ہے کہ جو نئے ساتھی ہوں تو ان کو پرانوں پر اعتماد ہونا چاہیے، اور پرانوں کو بھی یہ درجے پر ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پرانوں کا اعتماد نہ کھویں، مضبوط جماعت ہونی، مضبوط بات ہونی چاہیے، یعنی بڑوں کا احترام، بڑوں کی بات کو لینا، امیر کی اطاعت، یعنی خالی بتانا نہ پڑے بلکہ مزاج شناسی پیدا ہو جائے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول کو روکے اور یہ کر لے، اس بات پر وہ ناراض ہو گئے، کسی بات پر ان کو روک لیا، دن زیادہ ہو گئے، بات کی خبر پھیلی کہ عثمان شہید کر دیے گئے رضی اللہ عنہ۔ آپ پر جب خبر پہنچی تو آپ اب تک تو کہہ رہے تھے کہ میں بات چیت کے لیے تیار تھے، لیکن پھر آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ ان سے وہ کر لیا کہ آپ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، تو پھر آپ نے جو وہ کیا بیعت رضوان کی، وہ کیا ہے آیت کیا ہے؟ تحت شجرۃ، پوری آیت کیا ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اب یہاں پہ بات ثابت ہو گئی جتنے بھی ادھر موجود تھے، صلح حدیبیہ 1400 لوگ موجود تھے، ان سب سے اللہ راضی ہے، اور جو ان سے راضی نہیں ہے تو پھر اللہ ان سے راضی نہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، ایک درخت کے نیچے آپ نے بیعت فرمائی تھی، تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ پاک کو ان کے دل کا حال معلوم تھا نا، کسی انسان کو کیا پتا ہے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ پاک نے سکینت نازل فرمائی، زور سے بولیں، وَأَصَابَ فَتْحًا قَرِيبًا، اور یہیں پر آپ نے فتح کی خوشخبری سنا دی۔ تو صلح حدیبیہ ایک اہم موقع تھا، اس کو آگے چل کے بتائیں گے کہ صلح حدیبیہ یہ سب سے بڑی فتح تھی، جبکہ یہ صلح ہوئی تھی اور مسلمان گویا کہ دبے ہوئے نکات کے ساتھ، دبے ہوئے کیا کہتے ہیں عنوانات کے ساتھ صلح کر رہے تھے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور واپس گئے تھے، لیکن اللہ نے اس کو وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، قریب فتح جب شبد بھی سنائی، اور واپس جاتے ہوئے فرمایا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو کھلی فتح دی گی، حالانکہ تو صلح کر کے آپ یہ بھی نہیں کہ چلو عمرہ کرنے جانے دیتے، طواف کرنے جانے دیتے، ان کو اسی حال میں واپس کیا کہ اگلے سال آنا، تو یہ صلح ہوئی۔ تو یہ جو عبد بیعت کی، جب یہ بیعت ہو رہی کی تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، اس پر اللہ آپ نے فرمایا جو بھی آتا تھا اس سے بیعت کرتے تھے، موت کے اوپر، ہر صحابی نے موت کے اوپر بیعت، گویا کہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب تو ہتھیار بھی نہیں تھے، جنگ کا سامان بھی نہیں تھا، اور پورا مکہ پورے چاروں طرف مخالفین موجود تھے، لیکن آپ نے بیعت کی، تو اس بیعت کو اللہ پر اتنا پسند فرمایا کہ آپ نے فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے، اگر عثمان ہوتے تو عثمان بھی بیعت کرتے، یعنی کتنا تعلق تھا عثمان رضی اللہ عنہ سے، اتنا تعلق، اور جس کو عثمان سے تعلق نہیں ہو تو نہ تو اس کو اللہ سے تعلق ہے، نہ اللہ کے رسول سے تعلق ہے، نہ اس دین سے تعلق ہے، وہ جو اپنے آپ کو دیندار کہیں اور ان کی پوری پوری نسلوں کے اندر، پورے ٹبر کے اندر، پورے خاندانوں کے اندر ایک عثمان نام کو ایک شخص نہ ملے تو یہ لوگ کم سے کم قابل اعتماد تو نہیں ہونے چاہیے، تو ہمیں آنکھیں کھول کے اور ہوش کے ساتھ چلنا چاہیے، تو بلا وجہ میں زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو، زیادہ دھیما نہیں ہو جانا چاہیے ڈائریکٹ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ اکبر، اور ہمارا یہ تمہارے ہاتھ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ، اس یبایعونک تحت الشجرۃ، اور پھر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ، اس کے اوپر عثمان تو وہ بیعت کرتے، اللہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھوں کے اوپر اللہ، ہاں، یعنی اس سے اچھی
وفاداری کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے اچھا کلام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ قرب اور کیا ہو سکتا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھوں پر گویا اللہ کا، اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب جو چیز صحابہ کے پاس تھی نا، بس وہی کامیابی کا معیار ہے۔ جو ان کے پاس نہیں تھی، اس سے اللہ کو غرض نہیں کہ ہم اتنی جلدی سفر کر لیتے ہیں، اتنا تیز سفر کر لیتے ہیں، ہم یوں کر لیتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، اس سے اللہ کو، اس سے غرض ہے جو صحابہ کے پاس تھی کہ اللہ اس کے رسول کے لیے وفادار تھے، وفاداری تھی، ہر حال میں وفاداری تھی، یہ تو اللہ خواہ پائی، تو اللہ کی مدد انشاءاللہ اس دن ہی۔ تو صلح کے جو نکات جو طے ہوئے، تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس سال تو واپس چلے جائے اگلے، آپ نے فرمایا تھا ایک دیکھو کسی بھی چیز کے لیے نا ایک بنیادی نقطہ رکھنا پڑتا ہے، اس کے گرد تو بات مان دی جائے گی، اس سے ہٹ کر نہیں مانی جائے گی۔ تو آپ نے جو بنیادی نقطہ کیا رکھا کہ یہ اللہ سے گھر کی پاسداری کی بات کریں گے، اس کے احترام کی بات کریں گے، تو میں ان کی بات مان لوں، یہ بات کی بنیاد، اس کے اگر جو بات بھی ہوگی تو مان لیں۔ تو یہی ہوتا ہے، اس پہ معاہدات بھی ہو سکتے ہیں، نہیں تو ہر آدمی اپنی بات لے کے بیٹھا رہتا، کبھی معاہدہ۔ تو انہوں نے اللہ کے گھر کی پاسداری تھی، وہاں پہ خون بننے سے حفاظت تھی، اللہ کے حرم کا احترام تھا، تو آپ نے ان کی شرطیں کہتے گئے، آپ اکثر شرطوں کو مانتے۔ اور دوسری بات ہے کہ اسلام کو لوگ کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی اور یوں اور ظلم اور تلوار کی بات کرتے ہیں، تو آپ نے صرف اس بنیاد پر ان سے صلح کر لی تھی کہ جنگ نہیں ہوگی ہماری 10 سال تک، ہمارا خون نہیں بہا، خون نہیں بہا۔ لوگ قتال کی بات کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ 10 سال تک قتال ہی نہیں ہوگا، اور لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا مرکز پتہ ہونا چاہیے، بظاہر تو ایسا لگا 10 سال تک اب حرم گیا، 10 سال تک، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 10 سال تک تو حرم ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن اصول کیا ملا کہ دعوت کی محنت کے جو مواقع ہیں، آپ اس طرح دعوت کی محنت کرتے رہیں، اللہ پاک اپنے فضل سے دوسرے انتظامات کر دے، جو دوسرے مواقع ہیں ادھر آپ محنت کرتے رہیں، یہاں پر اللہ اپنے فضل سے خلافت کا اور تمکین فی الارض کا اور علاقوں کے فتح ہونے کا اور مرکز کے حاصل ہونے کا انتظام اللہ فرما دیں گے، یہ آپ محنت کرتے رہیں، تو آپ نے اس کا بڑا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ایسے صلح ہوئی واپس، 10 سال کے بعد جنگوں کی، اس لیے کہتے تھے کہ جب مکہ سے کوئی آدمی اسلام قبول کر کے مدینہ آئے گا، اس کو تو واپس کرنا ہوگا، اور جو مدینہ سے کوئی مرتد ہو جاتا ہے، کوئی مدینہ سے کوئی مکہ چلا جاتا ہے، اس کو واپس نہیں کرنا۔ ظاہری بات بولے یہ کیا بات ہوئی یار، اور ایسا ہوا بھی، مدینہ مکہ سے جو مدینہ آ گیا تو اس کو واپس کرنا پڑا۔ تو یہ الگ بات تھی کہ بعض صاحب اگر بیچ میں سے بھاگ کر وہ جنگل چلے گئے، وہ بصیر کا واقعہ تفصیلی ہے۔ اور جو یہاں سے کوئی جاتا تھا، تو بات تو یہ تھی بھائی یہاں سے کوئی اول تو مرتد ہوتا نہیں تھا، کوئی یہاں سے جائے گا بھی تو ہمارا وہ کس کام کا، ہمارے کس کام کو جاتا ہے جائے وہ ہے۔ ان کا جو آدمی آتا تھا تو اللہ پر یہ تدبیر فرما دی کہ انہوں نے اور راستہ نکال دیا اور ان کے تجارتی قافلوں کو روکا، انہوں نے کہا دی کہ آپ ان کو ہٹائیں وہاں سے، بولا یہ ہمارے بس کی نہیں ہے، آپ نے مدینہ سے واپس کرنے کا کہا، وہ تو وزیر میں تو نہیں ہے، ابھی اس کا ہمارا لینا دینا نہیں ہے، تو وہ تو وہاں پر ہے۔ تو لیکن بنیادی بات کیا تھی، 10 سال تک جنگ نہیں، اور اس سال جائیں گے واپس، اگلے سال آئیں گے اور جنگ کے ہتھیاروں کے ساتھ نہیں آئیں گے، عمرہ کریں گے 3 دن میں واپس جائیں۔ تو آپ اگلے سال تشریف لائے تھے اور آپ نے طواف فرمایا تھا، صحابہ کرام محنت کی، مشقت کی، قربانی کی وجہ سے، اسفار کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے، تو یہ لوگ چھپ چھپ کے دیکھ رہے تھے، جب آپ عمرے کے لیے اگلے سال آئے چھپ چھپ کے آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم جو ہے وہ کرو، کیا کرو، رمل کرو۔ رمل کہتے ہیں کہ اپنے ایک ہاتھ کی آستین دائیں کر کے آستین کو کھول دیتے ہیں، وہ چادر کو ہٹا دیتے ہیں اپنے کندھے سے، نیچے سے لے سے، ہاں کیا بولتے ہیں اس کو، نہیں اشتباہ نہیں، کچھ ہوتے کیا کہتے ہیں، ہاں اسی طرح کا لفظ ہے، تو وہ کر لیں، اور دوسرا اپنے سینوں کو چوڑا کر کے اور دوڑنے کے انداز میں اس طرح اکڑتے ہوئے ذرا چلے، ایسے مطلب ان کو دو محسوس، تو اس کی یادگار کے طور پر، اس کی نشانی کے طور پر آج بھی، اب بھی جو طواف کیا جاتا ہے، اس کو جو پہلے 3 چکر ہیں، اس کے اندر ہاتھوں کو کھول کر، اور جسے بتا رہے اتباع کہتے ہیں، اور اس کے اندر سینوں کو چوڑا کر کے رمل کیا جاتا ہے، ہاں وہ رمل کیا جاتا ہے اکڑ کے چلنے کو، جیسے دوڑنے کے انداز میں، جس طرح فوج سمجھے کہ فوجی ٹریننگ کا انداز، بھاگتے تو نہیں، سینہ چوڑا کر کے گویا پنجوں کے بل اس طرح سے کرا جاتا ہے، وہ اسی کی یادگار ہے، یہ 3 چکر اس طرح سے لگائے جاتے ہیں، پھر باقی 4 اس طرح سے لگا لیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے واپسی ہوئی، لیکن آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ جو دعوت کے اندر ایک بڑی حکمت کا کام کیا، ہر آدمی کوئی دعوت کا تبلیغ بیان 1 گھنٹے کا سن کے نہیں آ جائے گا، دعوت ایک غم فکر کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی حکمت ہے، جس کو غم لگ جائے گا اللہ کو حکمت سو جائے گی۔ آپ رسول جب وہاں پر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ ایک بات کی، جو بڑے بڑے سردار تھے، خالد بن ولید کے بارے میں پوچھا ان کے بھائی سے، خالد کہاں ہے، تو وہ یہ لوگ چھپ گئے تھے،
اکرم بن ابی جہل، خالد بن ولید. تو آپ نے فرمایا کہ خالد جیسے سمجھدار آدمی اسلام میں لانے میں اتنی دیر کرتا، خود اسلام میں آ جانا چاہیے. یہ بات خالد بن ولید تک پہنچی تو ان کو خیال تھا کہ اللہ کے رسول تو مجھے دشمن سمجھتے ہوں گے. میرے یہ بات ہوتی، آپ کا دل ہے میرے پاس اتنا آرام، اتنی امید رکھتے ہیں میرے سے کہ میں اسلام میں آ جاؤں گا. تو اس وقت خالد بن ولید کی یہ بات کو اتنے میں مجبور ہوئے کہ میں بھی اس بات کو سوچتا ہوں کہ میں اسلام میں آ جاؤں. اس طرح خالد بن ولید فتح مکہ سے یعنی اس کے اگلے ہی سال اسلام میں آ کے داخل ہو گئے. اور انہیں کے ساتھ عمرو بن عاص اور ابو جہل کا ایک بھائی ہے. آج ہمارا قریش نے اپنی 3 قیمتی موتیں ان کو دے دی ہیں، اور اس کے بعد ہی فتح مکہ ہو گیا. اس فتح کو اللہ پاک نے انا فتحنا لک فتحا مبینہ، کھلی فتح قرار دی.